انوارِ عید قرباں، 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 انوارِ عید قرباں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، تمام عاشقان رسول کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت بدھائیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عافیتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، ان کے ذکر سے انشاءاللہ بھرپور یہ سلسلہ رہے گا، پلس آپ کی کالز بھی لیتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو نہ صرف سلسلہ دیکھنے بلکہ ہر نیک اور جائز کام کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، پلس قربانی میں بھی اچھی نیتیں ضرور کیجئے کہ آپ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، وائی یو آر ڈوئنگ سیکریفائسز۔ آپ ایک بکرا، دو بکرا، بڑے جانور، چھوٹے جانور بعض لوگ کئی تعداد میں کرتے ہیں، کثیر تعداد میں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اب تک نیت نہیں کی، ویسے تو جانور لیتے چلتے ہوئے ہی، گھر سے نکلتے ہی نیتیں کر لینی چاہیے تو بہت سارا ثواب آپ کو مل سکتا تھا۔ اگر اب تک نیت نہیں کی اور ابھی سیکریفائس باقی ہے، قربانی باقی ہے، تو میری مدنی التجا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس عمل کی طرف بڑھیے تو ثواب کا بہت سارا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ مثلا یہ کہ آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پلس اس فریضے کو آپ ادا کریں گے شریعت کے مطابق، جانور پر رحم بھی کریں گے، اور جو ظلم کے انداز ہیں ان سے بچیں گے، گوشت بھی بانٹیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے۔ تو اس طرح سے مزید کچھ اچھی اچھی نیتیں اگر سلمان بھائی آپ بھی بتائیں کہ کیا نیتیں قربانی کے حوالے سے کر سکتے ہیں ہمارے ویورز؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اشفاق بھائی کہ جن کے ہاں فراوانی ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، وہاں ان کے پاس خادمین بھی ہوتے ہیں، یعنی کام بھی رکھے کرنے والے گھر میں عمومی طور پہ ہوتے ہیں۔ تو جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاں بعض اوقات ڈرائیور کو جو ہے وہ گوشت دے دیتے ہیں، خود جا کے دینا الگ ہے، خود جا کر اگر دیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ اشفاق بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں کہ ان کا آ جانا ہی سامنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ لا رہا ہے، اس کے لانے والی چیز پر تو اتنی شاید توجہ نہیں رہے گی، لیکن اس کے آ جانے پر لوگ دیکھیں یار یہ خود ہمارے گھر پر آ گیا ہے۔ تو اگر میں ایسا شخص ہوں، مدنی چینل پر دیکھنے والے اگر کوئی اسلامی ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں تو یہ خود بھی جائیں گے غریبوں کے گھر، ایک تو وہ خوش بھی ہوں گے، دو کام ہو جائیں گے، رشتہ داروں سے ملنا بھی ہو جائے گا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری والا پہلو بھی ایک آتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ اشفاق بھائی، بڑا زبردست فائدہ یہ ہے کہ انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ صحیح بات۔ بندہ جب دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، لیکن دوسرے بندے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو ایک احساس نعمت بھی پیدا ہوتا ہے، ایک احساس شکر بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس میں پیدا ہوتا ہے جن کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالک کا فضل و کرم ہے، ان میں ہوتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں تو ہیں، لیکن ان کو خوش کرنے کی بجائے کچھ کیڑے دو چار نکال کے رنگ تو کبھی سفیدی تو کروا لو، گھر کا رنگ تو دیکھو کیسا رنگ ہو گیا ہے۔ سارے آداب مہمانی کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یہاں پر۔ جی بالکل، کہ وہ کہتا ہے یار نہیں آتا، خادم کے ذریعے بھجوا دیتا تو اچھا تھا، تو ایسا بھی نہیں ہونا عاجزی کے ساتھ دینے جائیں۔ جی بالکل، عاجزی کے ساتھ جائیں، ان کی ساری کے بندہ خوش کر کے آئیں اشفاق بھائی۔ اور خوش کیوں کریں؟ خوش اس لیے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مضمون ہے، جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا، اس کی یہ مسلمان کے دل میں داخل کی ہوئی خوشی قبر کے اندر یہ اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس پر اگر تھوڑا غور کر لیا جائے۔ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کی دلجوئی خوشی بھی گوشت دینے تقسیم کرنے میں ہوتی ہے، عموماً رشتہ دار نہیں ہوتے، غربا کی بھی دلجوئی ہوتی ہے، خوش کرنے والی نیت بھی کریں، دکھاوے سے بچنے کی نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا۔ وہ جو حدیث پاک ہے خوش دلی سے قربانی کرو، فطیبوا بہا، اس کو خوش دلی سے کرو، اور جو ہے معاملہ
بعض اوقات گناہ سمجھ کے بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار اب کرنی ہے، لازمی ہو گئی ہے تو اب چھوڑنا تو نہیں ہے، گناہ ملے گا، کر لیتے ہیں چلو، تو خوش دلی سے کرے، جتنا اچھا جانور ہو سکے کرے، قیمتی تو یہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتا ہے، خوش دلی سے کرے گا تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اشفاق بھائی، اس میں میرا ہے کیا؟ میں خود اگر دیکھوں تو میری آنکھیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ صحیح بات۔ میرے سلسلے کے اندر کسی مبلغ نے ایک بات کہی، اور یہ بات میرے جسے یوں بولیں کہ دماغ میں ایک ثبت ہوگی اشفاق بھائی، کہ بندہ غور کرے کہ ہم ہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ نیچے جھکا، جھکنے کے بعد وہ اٹھا اور اس کی آنکھیں اس کی بے نور ہوں گی، لائٹ ختم، بلائنڈ ہو گیا۔ بندہ دیکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہی ہے، صحیح بات۔ جس مالک کا دیا ہوا ہے میں اسی مالک کے لیے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے سبحان کہ اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ واہ، ترجمہ فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہے یہ گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے پاس بارگاہ میں جو چیز جا رہی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری دلوں کی کیفیت ہے۔ سلمان بھائی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے راشد مدنی بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک، احمد رضا بھائی آپ کو بھی عید مبارک، عمر بھائی عید مبارک، بہت بہت مبارک، جزاک اللہ۔ عدنان شیخ بھائی پہلے سے موجود ہیں، آپ کو پھر سے عید مبارک۔ حسنین رضا بھائی کی آمد، مرحبا ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ عبد الرحیم بھائی کو بھی عید مبارک، ویلکم۔ سلمان بھائی بات ہو رہی تھی تقویٰ پر، اور گوشت نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک، جو ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، اس پر خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ دلوں کا تقویٰ کیا پہنچتا ہے، اس کی کیا کچھ وضاحت ہے؟ وضاحت اس کی آپ ہی فرمائیں گے، لیکن ایک جو اخلاص ہے نا اشفاق بھائی، آپ عمل کر رہے ہیں اور تقرب الی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی آپ اس لیے کر رہے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آسان بات مطلب کریں تو وہ یہ ہے، میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یا اللہ نہ یہ پیسہ میرا ہے، نہ یہ مال میرا ہے، نہ یہ جانور میں نے بنایا ہے، یا اللہ یہ پیسہ بھی تیرا ہے، عطا کیا ہوا ہے، یہ جانور بھی تیرا تخلیق کیا ہوا ہے، یہ توفیق بھی مولا تیری عطا کی ہوئی ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، تو نے ہی کرم فرمایا ہے، مجھ پہ رحمت فرمائی ہے، مجھے قربانی کرنے والا بنایا ہے، مولا تو اس کو قبول بھی فرما۔ کتنی زبردست بات کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی، موت، اس کی قربانی، اس کی نماز سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ تقویٰ جو ہے وہ ہونا چاہیے، قربانی کریں اور یہ غور کر کے ذہن میں رکھ کے کریں کہ یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے والا بنایا، ہو سکتا ہے مانگنے والا بھی میں بن سکتا تھا، اس جانور کی جگہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی عزتیں عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس انداز سے عزتوں والی زندگی، اشرف المخلوقات والی زندگی ہمیں عطا فرمائی، پھر ہمارے لیے اناج اگائے، ہمارے لیے کھانا پینا، غذا کے انبار لگا دیے، اور پھر ساری جو دنیا میں ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں تمہارے لیے بنایا، اللہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ جانور بھی اللہ نے ہمارے بس میں کر دیے، ورنہ یہ جانور جو ہیں یہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں کبھی کبھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ بس میں اس نے ہمیں کیا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت اور قانون اور حکمت ہے، یہ بڑے بڑے زبردست جانور ہمارے ہاتھوں میں ایسے بالکل کھلونوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم جہاں چاہیں گھمائیں پھرائیں اور اللہ کی راہ میں قربان بھی کریں، تو اچھی نیتیں اور اچھی سوچ ضرور ہونی چاہیے۔ امیر علیہ سنت کی وہ بات مجھے یاد آئی، وہ آپ ایک مدنی مذاکر میں فرمایا کہ جب قربانی میں کرنے لگتا یا کسی کو وکیل بناتا تو میں یہ بھی اس کو کہہ دیتا کہ جب آپ قربانی کریں جانور میری طرف سے تو یہ بھی نیت کر لیجئے گا، یہ سوچئے گا کہ میں الیاس کے نفس کو بھی قربان کروں۔ کیسی زبردست سوچ ہے یہ، اور ہم بھی اگر یہ سوچیں تو کیسی ہے، مطلب جس طرح میں نے یہاں سیکریفائز کیا ہے، اپنی میں کو قربان کریں، میں کو بھی قربان کر دوں، اپنے ایروگنس کو، اپنے تکبر کو، اپنے غصے کو، اپنے اندر موجود جو لاؤبالی پن ہے، اس کو بندہ جو ہے وہ سمجھے کہ میں اس کو چھری پھیر رہا ہوں، تو یہ اس کو چھری پھر جائے گی تو بندہ پھر جو ہے وہ یوں بولیے کہ ترقی کے منازل طے کرتا جائے گا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ آپ دیکھیں اشفاق بھائی، ایک بندہ ہے منہ پھلا کے بیٹھا رہے، کسی سے مسکرا کے بات نہ کرے، اپنا مطلب منہ پھلا کے بیٹھا رہے، کون اس کو ملے گا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔
لوگ جو مسکراتا چہرہ ہے اچھا لگتا ہے, ملنسار طبیعت ہے یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے اشفاق بھائی, جو اس کو اپنائے گا وہ اچھا بنتا چلا جائے گا. اور انشاءاللہ یہ اچھا خالی آرٹیفیشل اچھا نہیں ہے کہ دنیا میں اچھا ہے اور بس یہی ختم ہے, نہیں, یہ اچھا بنے گا, دنیا میں بھی اچھا رہے گا, قبر میں بھی اچھا رہے گا, اور کل قیامت میں حضور کے لواء الحمد کے سائے میں رہے گا. سبحان اللہ. مسکرانے کا آپ نے فرمایا نا, مسکرائے تو بشروا ولا تنفروا, یسروا ولا تعسروا. سبحان اللہ. اس کی عملی تصویر ہو جائے گا نا. اب ماشاءاللہ سلمان بھائی تو ان کی گفتگو رات میں بھی سنی تو میں تو مسکرا رہا تھا نا گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا تو ہوتا ہے بعض ایسے مسکراہٹ ہوتی ہے ان کی, اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے لیے دیگر افراد جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں ماشاءاللہ. کہ یار یہ آئیں گے نا, یار اب میری جو تکلیف ہے نا, میرا جو غم ہے نا, میری جو سوچ ہے, یہ انشاءاللہ ان کے پاس میں بیٹھوں گا تو میری فکرات سب دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو ہمیں واقعی ایسا بننا چاہیے, اپنے انداز سے, اپنی گفتگو سے, اپنے چہرے سے, ہر طرح سے اس طرح احساس دلائیں کہ واقعی پریشانی نہیں ہے, غم سبھی راحت ہو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائیں, غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائیں, مسکرانا حضور کا ہے, مسکرانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھی نیتوں پر ہماری خاص طور پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اچھے انداز, اچھے ارادوں کے ساتھ سیکریفائس کریں, قربانی کریں, اور تقوی خاص طور پر اس کا عنصر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرتے ہوئے قربانی کریں. تو اس پر انشاءاللہ کچھ مزید بات بھی کریں گے, کالز بھی لیتے ہیں. راشد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ قربانی کرنے کے حوالے سے نیتیں بے شمار ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ نیت اصل میں ہے کیا. عام طور پر لوگ نیت سمجھتے ہیں کہ میں نے جو زبان سے کہا یا جو ایک میں نے سبق یاد کیا وہ سبق میں نے دہرا لیا تو یہ نیت ہو گئی. نیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کے اندر جو ارادہ کرتے ہیں اس ارادے کا نام نیت ہے. اب وہ آپ کے دل کا ارادہ اگر عبادت کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور آپ کے دل کا ارادہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے, تو یہ شریعت کو مطلوب ہے, مقصود ہے. صحیح. قربانی کرنے میں آپ کی جو نیتیں ہونی چاہیے, کچھ نیتوں کی طرف ہمارے سلمان بھائی نے اور آپ نے اشارہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے میں انسان کی یہ بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا کہ میں جانور قربان کروں, میں نے جانور قربان کیا. اگر اللہ رب العزت مجھے توفیق دے, کبھی ایسا موقع آیا مجھے اپنا وقت قربان کرنے کا, میری جان قربان کرنے کا بھی موقع آیا, تو انشاءاللہ میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہوں گا. زبردست, کیا بات کی ہے. اصل چیز ہونی چاہیے. اب دیکھیے قربانی کی حقیقت کی طرف نظر دوڑائیے, پیچھے چلے جائیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آقا یہ قربانیاں کیا ہیں, کیوں کرتے ہیں قربانی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قربانی بنی. اگر آپ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو یوں سمجھے کہ آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اشفاق بھائی, اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بیٹا ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام, کچھ مہینے کا بیٹا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب اسے ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں پر آبادی نہ ہو, جہاں پر سایہ نہیں, جہاں پر میدان ہے, جہاں پر پہاڑ ہیں, پانی نہیں ہے, کوئی خوراک نہیں, آبادی کچھ بھی نہیں, ایسی جگہ چھوڑاؤ. مولا حاضر ہوں, بچے کو چھوڑاتے ہیں, اس جگہ چھوڑ آتے ہیں, اور جب واپس آنے لگتے ہیں تو آپ کی زوجہ عرض کرتی ہیں اب کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا ہوگا, کیا معاملات ہوں گے؟ کوئی جواب نہیں دیتے. کہتی ہیں ایک بات فرما دیجئے, کیا آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرماتی ہیں جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. بی بی ہاجرہ, بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے قربانی. پھر اللہ نے صلہ بھی کیا دیا. کچھ وقت گزرتا ہے, اللہ وہاں پر آبادی بھی فرما دیتا ہے, کعبہ معظمہ وہاں پر بنتا ہے, زمزم شریف کا کنواں نکلتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے,
عمر مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہزادے کی 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال عمر مبارک ہوتی ہے. حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اب اپنے بیٹے کو قربان کر دو. کتنا بڑا ہے. بیٹے کو قربان کر دو. مولا میں حاضر ہوں. بیٹے کو لیا, لے کر چلے گئے کوہ صبیر پر. مختصر یہ ہے, کوہ صبیر پر چلے گئے, کہا بیٹا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تمہیں قربان کرنا ہے. بیٹا بھی کتنا خوش نصیب, اور اللہ کے نبی ہیں وہ بھی, کہتے ہیں کہ بابا جان میں حاضر ہوں. گزارشات آگے سے کس طرح کی کرتے ہیں کہ بندے پر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ بندہ خود کہے کیا مجھے اس طرح کیجئے گا. جو بات چیت ہوئی آپس میں, گفتگو ہوئی, پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, دمبا آ جاتا ہے جنت سے دمبا آتا ہے. اس دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد سنت ہو جاتی ہے. یہ ہے قربانی کہ آپ اس منظر کو یاد کریں کہ جب آپ کو اپنی پیاری چیز راہ خدا میں قربان کرنی پڑے, خوش دلی سے کریں. جب آپ اس طرح اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں تو رب آپ کو مقام کیا دیتا ہے, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ آپ کو خلیل بنا لیتا ہے. کیسی پھر آپ کو عظمتیں اور برکتیں. اللہ کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے, اللہ کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے نا, اللہ پاک اسے ضائع نہیں فرماتا. اس کا وعدہ ہے ضائع نہیں ہونے دیتا. اور کیسی کتنی بڑی قربانی ہے, مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ اس مقام پر ہیں کہ تیار ہو گئے, بچے کو بھی بنا, بچہ بھی سعادت مند بنایا اس کی. بالکل اشفاق بھائی بالکل بنانی چاہیے. آج ہمارے بچے کو, اب مجھے بولے نا اپنے بچے کو انجیکشن لگاؤ, میں بولوں گا نہیں یار میں نہیں لگا سکتا, میں ہاتھ سے نہیں لگا سکتا. اچھا انجیکشن لگائیں نہیں. اچھا آپ دیکھیں بعض اوقات بچے کو پیارے اشفاق بھائی دوائی پلانی ہوتی ہے, بچہ اس کو کڑواہٹ کی وجہ سے پی نہیں رہا, اس پر بھی ماں باپ کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دوائی بھی پلانی ہے, وہ کام بھی کرنا ہے. لیکن آپ دل کی کیفیت ذرا تھوڑا امیجنیشن کریں, سوچیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں جی, ایک دوسری طرف چھری چلانی ہے. آپ دیکھیں گھر سے نکلتے ہیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, کبھی کبھار جو چھوٹے بچے ہیں وہ دھوم دھام کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی ہاتھ لے کر جائیں, یا ہمیں جھولا کھلا کے لائیں, یا ہمیں گھما کر کے لائیں. باپ کے دل پہ بعض اوقات وہ لگ رہی ہوتی ہے, وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں, دل وہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے تجربہ ہے میرا, مطلب جب میں نکلتا ہوں کبھی, مطلب اس طرح فیضان دیکھ لے اور پھر جو وہ شور شرابہ کرتا ہے مجھے لے کے جاؤ ساتھ میں. اب یعنی مجھے, میرے 3 بچے ہیں, لیکن جو فیضان ہے وہ جب اس طرح مطلب روتا ہے تو میرا یوں سمجھیں کہ دل کو جیسے وہ بولے کہ قریب ہاتھ بڑھتا ہے. وہ ایک اسپیشل اس میں ہے. بالکل ہاں جی. تو یہ ہم اپنے بچے کے رونے پر ہمیں دل پہ جو یوں ہوتا ہے, آپ دیکھیں قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر, کہ آپ اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے تیار. ایک بار گھر سے اس کو چھوڑا, دوسری بار قربان. اصل میں یہ وہ نشانیاں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں ہم تو کرتے ہیں, صرف یہ اس کی حقیقی تصویر تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اس کی ذات آ گئی تو پھر سب ذاتیں پیچھے چلی گئیں, سب باتیں پیچھے چلی گئیں. ان کا یہ انداز تھا, ان کا یہ معمول تھا کہ بس محبوب کا حکم, پھر سب پیچھے چلے گئے, ساری محبتیں ختم, جو اللہ کا حکم ہے وہی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا عطا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کہا اور جس طرح حکم آیا انہوں نے ویسا ہی کرنے کی کوشش کی. کیا بات. پھر یہ کہ اگرچہ اس کا وہ متبادل آ گیا اور وہ سارے جو واقعات ہیں, اب ہمیں تو اگرچہ وہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ قربان کریں, لیکن ہمیں جو حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صاحب استطاعت ہیں تو ہم قربانی کریں, اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں. کیا بات. کم از کم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جو ہم پر لازم ہے, ہم اس کو ضرور ادا کریں. پھر نیتوں پر بات ہوئی تھی تو ایک چیز ذہن میں یہ آئی تھی کہ نیتیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ نظروں میں آتا ہے کہ جب قربانی کرنے کے بعد اس کی جو جانور کی کھال بھی چلی گئی, اس کا گوشت بھی تقسیم ہو گیا, لیکن اس کی جو آلائشیں اور اس کی گندگیاں باقی بچی ہیں, یہ کسی سیپریٹ جگہ پر جہاں پھینکنے کے لیے یا رکھنے کے لیے کوئی مقرر کردہ جگہ ہے وہاں عموماً نہیں پھینکی جاتی. یہ گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر, چلنے والے راستوں کے اندر یہ پھینکی جاتی ہیں, جس سے خود کو بھی اذیت ہوتی ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا. اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف اپنے جانور کی کریں, دوسروں کی قربانیاں نہ لیجیے, ان کے کپڑوں کی قربانی نہ لیں. اچھا اسی طرح پانی مارتے ہیں تو دوسروں کے گھروں میں بلڈ نہ چلے جائے پانی. چھوٹا سی ایک تھوڑی سی نیت, بھئی جیسے بھئی نہیں ہم سے نہیں اٹھائی جاتی, یا بھئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ بول لیں بھی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, ادارے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں ان کی گھوم رہی ہوتی ہیں, چل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن ہم کم از کم اس کو سائڈ پہ تو کروا سکتے ہیں.
یعنی اگر میں بولوں بھی میں یہ جو اس کی علائش ہے اس کو اٹھا کے میں تو کچرا کنڈی پر نہیں ڈالنے جاؤں گا، چلے تھوڑا سٹیپ ڈاؤن آ جائیں، آپ اس کو سائڈ پر تو کروا سکتے ہیں، بالکل بیچ روڈ کے اس طرح مطلب آنتے ہیں اور اس طرح یہ اصل میں ہے نا یہ طبیعت پر بھی ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ گھر میں کیسے رہوں گے صاحب، اللہ اکبر ہے نا؟ اب جو باہر ایسے نظارے دکھا رہے ہیں جی، اب تو آپ سوچیں، اب ہماری تو ایون یہاں تک اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے، مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں الحمدللہ، کہ ہم اپنے بچوں کو گاڑی سے ریپر نہیں پھینکنے دیتے، کین پیا ہے پانی پیا ہے آپ پھینکنے نہیں دیتے، امیر علیہ سنت کی تربیت ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہے عموماً بچے جو ہیں وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ تربیت ماں باپ نے شاید نہیں کی یا بچوں کو اس پہ انفورسمنٹ نہیں کیا، تو کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات چند سمپٹمز جو ہیں وہ اور بہت ساری پیچھے کی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا سکھایا ہے، تو آپ بھی ایسا نہ کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے کہ آپ کا گھر بھی کبھی اندر سے دیکھا نہیں ہے لیکن جانا بھی نہیں ہے بھائی، ایسا رکھتے ہیں پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا۔ تو آپ خدا را اپنے یہ جو پورا وطن اپنا ہی ہے، پورا شہر اپنا ہی ہے، جس طرح اپنے گھر کو اپنے واش روم کو ہم سنوار کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہمارا ہے، ہم ہے پاس بائیں، تو ہم اپنے شہر گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ النظافت من الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور نظافت ایمان سے ہے، تو اس کا مظاہرہ کریں، صرف اداروں کا کام نہیں ہے سلمان بھائی، اگر صرف اداروں پہ چھوڑ دیں گے تو کیسے چلے گا، مل جل کے ہمیں صفائی کرنی چاہیے، مسجد ہو، محلہ ہو، گلی ہو، گھر ہو، گھر بھی بچوں کی امی پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ماسیوں پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ہم خود بھی صفائی کر لیں کبھی کبھی، کیا حرج ہے، صفائی بالخصوص ان دنوں میں کم از کم ایک کام کر لیں اشفاق بھائی، کچرا تو نہ پھیلائیں، یا چیزیں اپنی جو ہے وہ ترتیب سے رکھ لیں، یہی کر لیں بھئی، آپ بولے میں پوچھا نہیں، میں تو پوچھا نہیں ماروں گا، جیسے محمود بھائی کو آپ بولے صفائی کر دو، محمود بھائی بولے میں تو پوچھا نہیں مار رہا بھائی، نہ میں پوچھا ماروں گا نہ میں جھاڑو ماروں گا، یہ مار بھی لیں، جی یہ مار لیں گے، بڑے عاجزی والے ہیں، ارے واہ بھائی، سلمان بھائی یہ محمود بھائی کو تو شان کے مطابق نہیں، مگر میں کہ انہوں نے کیا ہو، آپ ایسا نہ بولیں۔ محمود بھائی کو بہت بہت عید مبارک، ویلکم، مبارک ہو، ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، اور آپ سے نعتیں بھی سننی ہیں، باتیں بھی کرنی ہیں، خاص طور پہ صفائی کا خاص دھیان رکھیں۔ سلمان بھائی یہ تو باتیں ہو ہی رہی ہیں، علمی باتیں اور اخلاقی باتیں، کچھ آپ کی کچھ پتہ چلے وزیر آباد میں عید قربان کیسے ہوتی تھی، عید الاضحیٰ کیسے گزرتی تھی، اور وہاں پر کبھی چھری بھی چلائی ہے کہ نہیں، کیا ہوتا تھا وہاں پر بھی یہی بکرے اور دمبے کٹتے ہیں یا کچھ اور؟ نہیں، ہمارے ہاں اشفاق بھائی بھینسوں کا زیادہ کلچر ہے، جی، بیل، ہاں جی بیل ہے، ہمارے گھر پر بڑے جانور آتا تھا، اچھا، اور ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے بہت ہیوی جانور تھا، اور ہمارے ہاں جو قصاب آتا تھا وہ بھی بڑا پروفیشنل آدمی، یعنی جو سارا سال ہی کام کرتا تھا، اس کی خاصیت یہ تھی اشفاق بھائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کرنے والے تو 4 بندے تو اس کو رسی باندھنے والے ہوتے ہیں، رسی ڈال رہے ہیں، کوئی پاؤں میں ڈال رہا ہے، رسی نہیں ڈال رہی، لیکن وہ جو قصاب ہمارے ہاں آتا تھا وہ جانور کے پاؤں باندھتا تھا، ایسے طریقے سے وہ رسی کھینچتا تھا کہ جانور خود بخود نیچے آ جاتا تھا، واہ، یعنی ٹرینڈ آدمی، یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ واقعی ٹرینڈ ہے، آٹومیٹک نیچے آتا، آٹومیٹک نیچے آتا، یعنی وہ ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی، جی، وہ رسی یعنی آگے کے 2 پاؤں باندھے پھر پیچھے کے باندھ کے، یعنی وہ رسی کر کے کرتا تھا، جانور کے پاؤں اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ نیچے آ جاتا تھا، یعنی یہ طریقہ کار تھا اس کا ایک۔ تو ایک دفعہ جو ہمارا جانور تھا وہ بہت زیادہ مطلب وہ ہیوی جانور تھا، اس کو باندھا، گرا لیا، اس کو چھری پھیر دی اس کو، اور ادھر اس کی رگیں کٹی، ادھر سے جب زور مارا نا جی، جانور کی رسیاں ٹوٹ گئی، بندھی ہوئی رسیاں بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ گئی اشفاق بھائی۔ اب وہ بچوں کو ویسے بڑا مزہ آتا ہے ایسے سین میں، اللہ اکبر، اللہ حافظ فرمائے، بچے تو بعض کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو بڑے ویڈیو بناتے ہیں اور قصاب کی حالت ٹائٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی۔ اچھا، ہمارا ایک کارخانہ بھی تھا، اس میں 20-22 لوگ کام بھی کرتے تھے، تو بہرحال اب وہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہی ہوتے تھے، آئے ہوتے تھے، قربانی میں شامل بھی ہوتے تھے، پھر گوشت بھی گھروں پر لے کر جاتے تھے۔ وہ جب جانور کھلا نا جی، اس نے رسیاں توڑی، اب وہ بھاگ رہا ہے، اب آپ دیکھیں چھری اس کو پھری ہوئی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ اب یہ مجھے یاد ہے قصائی نے جو چھری پکڑی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے کہ کارخانے میں؟ نہیں، ہمارے ہاں تو گلی باؤنڈری تھی، ہمارا گھر جو ہے نا جی یہ مین روڈ پر ہی ہے، یوں سمجھے آگے گھر کے آگے مین روڈ ہے، ہائی وے کے ساتھ ہی ہے جی، تو وہ آگے مطلب وہ پورا مطلب کھلا ایریا ہے ہمارے یہاں، ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارے گھر کے آگے تو یوں وہ مطلب کھلے ایریا میں۔ اس نے آپ کے جانور جی روڈ بلاک کر دیا تھا؟ نہیں، روڈ نہیں بلاک کیا تھا، روڈ پر نہیں گیا، یہ مہربانی ہے، کارخانے کے اندر تھا؟ نہیں، کارخانے کے اندر بھی تھا باہر ہی، اچھا،
मतलब बाहर जगह होती है ना साथ में। फिर हुआ क्या, आपने पकड़ा होगा आखिर पे? नहीं, मैंने काम पकड़ना था, मैं तो मुझे तो साइड भी किया हुआ था कि बचपन की बात आप पूछ रहे। सलमान भाई का पकड़ना बनता है। महल्ले वाले तो देख रहे होंगे ना, महल्ले वाले, मदनी चैनल, वजीराबाद वाले, फिर क्या हुआ? वो याद है, आखिर कई बुजुर्गों को हो याद। जी, वो यूं फिर हुआ कि हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट था, घर के साथ प्लॉट भी था, वो जानवर रहा, प्लॉट जाता था आगे, वो प्लॉट की हद खत्म होती थी, वहां से वो घूमता था, फिर इधर वापस आता था। और गला कटा हुआ है उसका? गला उसका कटा हुआ है। बिलाखिर जनाब वो गिरा, और फिर जब उसका खून वगैरह निकल गया, स्टैमिना खत्म हो गया, फिर जी फिर उसको जो है ना वो उन्होंने फिर बकायदा बाकी भी उसका तो ये यादगार रह गया आपका? यादगार रह गया वाकया, ऐसी बात, बचपन के ऐसे एक वाकयात में से एक है ये। एक वाकया है। तो आपने कराची की और वजीराबाद की ईद में फर्क देखा या इसी तरह से? फर्क तो है अशफाक, यहाँ का कल्चर कुछ डिफरेंट है ना? जी जी, फर्क, कल्चर भी डिफरेंट है। इसके साथ एक जो कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, यानी यूं कि माँ बाप से एक दूरी है, जी जी, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। आप अपने माँ बाप के साथ दोनों ईदों में आप कराची। हाँ जी, हाँ जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मैं समझता हूँ इशफाक में मेहरबानी है, वरना मुबल्लिग एक से एक हैं और काम करने वाले भी बेशुमार हैं, खिदमत दी जा रही है, अल्लाह इसमें इस्तिकामत दे, इस्तिकामत दे, नजर बद से बचाए। सलमान भाई जैसे तो कमी है, अल्लाह और पैदा करे और ज्यादा हो। महरोज भाई जी, कुछ आप भी बताएं, बचपन में ईद आपकी तो कराची में ही होती होगी? जी जी, हमारी सारी ईदें कराची यहीं से में ही हुई। तो कराची की आज से 20 साल पहले की ईद और इस जनरेशन की ईद में क्या फर्क है? जानवर बड़े हो गए, जानवर बड़े हो गए। आज अगर मैं अपने बचपन में देखूं तो आज जितने बड़े लहीम शहीम जानवर, जितने कीमती जानवर आज हैं, 20 साल पहले शायद इतने ज्यादा पैदा नहीं होते थे। क्या होता था? नहीं, होते होंगे, यकीनन होते होंगे, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर हूं, जाहिर सी बात है ये जो है केटल फार्मिंग जो है हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई और फिर जो ना परवान चढ़ी, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है ये जानवरों की जो एक सगामत है, उनकी जो वजन है, उनकी जो आर्टिफिशियलिटी भी बढ़ती जा रही है, और जाहिर सी बात है वो सारी प्रोटीन वगैरह के इंजेक्शन वगैरह सही बिल्कुल चलता है, तो वो 20 साल पहले नहीं था शायद, या कम होगा, अब ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बताया किसी ने कि हफ्ते में एक बार जो है ना वो सरसों का तेल पिलाते हैं, दबा के पिलाते हैं, तो इसके बाद जानवर फूलना शुरू होता है। अब ऐसे कई टेक्निक्स होंगी, अलग अलग चीजें। जी बिल्कुल, कहते दूध है पिलाते सरसों, इस तरह भी होता होगा। सरसों पिलाना भी तो आसान काम नहीं। ये भी होता है अशफाक। मुझे याद है हमारे एक कुर्बानी, उसको ज़िबा मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, सारत मिली थी मुझे, उसके जो पायों का जो जायका था ना, गोश्त का जो जायका था, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे ध्यान में आ रहा है। आप ज़िबा करेंगे तो जायका नहीं आएगा तो अल्लाह मेहरबानी आपके लिए, लेकिन वो चूंकि एक घर का पला हुआ जानवर था, जैसे फार्म और इसमें फर्क होता है, घर के पले में और जी बिल्कुल फार्म वाले में। जी, एक जानवर है जो ऑर्गेनिक तरीके से परवान चढ़ रहा है, सही फरमाया। और एक वो है कि जिसको आप इंजेक्शन लगा के या आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों के गोश्त के अंदर और उसकी तासीर के अंदर भी फर्क आएगा, जायके में भी फर्क आएगा, इसकी तासीर में भी जो है वो फर्क आएगा। आप देखिए इंजेक्शन लगा के जो दूध लिया जाता है जानवर से, वो हार्मोनिकल डिसऑर्डर कर देता है, और जो बगैर इंजेक्शन के दूध होता है, आप कभी पी करके देखें उसको, अलग सी मजा लगेगा उसका। महमूद भाई, मुजफ्फरगढ़ से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह, वैसे तो आप अब कराची को ही आपने कबूल फरमाया हुआ है, तकरीबन 20-22 साल हो गए आप यहीं पे शिफ्ट हैं, फिर भी वहाँ की कुछ बचपन की यादें होंगी आपके पास भी। वहाँ की कैसी ईद होती थी? वजीराबाद और मुजफ्फरगढ़ में भी बड़ा फर्क है, तकरीबन 7-8 घंटे का रास्ता है ज्यादा। अच्छा, वहाँ पर देखा गया कि बड़े जानवर अक्सरियत लोग पालते हैं वहाँ पर। अच्छा, पाल के कुर्बानी करते, खरीदते नहीं हैं? खरीदते हैं, मगर देखा गया है अक्सर लोग पालते, जैसे हमारे घर में होता था, हम दुम्बा बकरे वगैरह पालते थे पूरा साल, 2 साल बाद फिर उसको ज़बा करते थे, फिर ले लेते थे 2 साल, ऐसे होता था। तो अब जाकर कुछ अरसे पहले, अब जाना तो होता नहीं है, मालूमात होती है कि अब लोग खरीदते हैं, बड़े जानवर भी होते हैं। आप वहाँ भी खरीदते हैं? हम तो पहले पालते थे? पहले असल में पहले जगह होती थी ना, पाल लेते थे, अब खेत खलियान इतना नहीं रह गया, अब घर बनना शुरू हो गए हैं। पहले शौक भी था, जगह भी थी, और महंगाई भी कम थी, लोग कर लेते थे, पर अब तो उनको खिलाना पिलाना। जवानी भी थी आपकी? नहीं, बचपन में बता रहा हूँ। असल में वक्त भी पहले इस तरह, जवानी तो जारी है ना, आप ठीक है, मतलब बचपन का सवाल किया। अच्छा, पहले वक्त भी अच्छा होता था, लोग इन कामों में करते थे, सर्फ कर देते थे। अब जो है ना वो सोशल मीडिया, तो टीवी, तो इस तरह के मामलात में
وقت کافی، وقت میں بھی برکت کی کمی، پھر جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے تو بھی وقت میں کمی کا سلسلہ. کہ پہلے افراد اشفاق بھی کیا ہوتا تھا کہ چچا تایا ماموں یا سارے بھائی مل کر ایک گھر میں جمع ہوتے تھے، وہاں پر قربانی ہوتی تھی اور پھر بڑا ایک اچھا ماحول بنتا تھا، یہ چیز ہوتی تھی. لیکن اب وہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. بہت کم ہے. نہیں، میرا اب وہ خیال چیزیں ہے نہیں اتنی بھی کم نہیں ہوئی اشفاق بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، بہت کم. کراچی میں ہے، پہلے کے مقابلے میں شاید پہلے کے مقابلے میں کم ہے. کم ہو گئی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیات سب ہی کی بڑھ گئی ہیں. صرف سوشل میڈیا ہی نہیں، ویسے بھی مصروفیات سب کی بڑھ گئی ہیں. بالخصوص جو ہماری معاشی مصروفیات ہیں نا، وہ ہمارا بہت زیادہ وقت لینے لگی ہیں. پہلے شاید اتنا زیادہ وقت نہیں لیتی تھی یا لوگ اتنا فوکس نہیں کیا کرتے تھے. اب جو ہے لوگ اس پہ فوکس بھی کرنے لگے ہیں، وقت بھی زیادہ ہماری معاشی مصروفیات، چاہے وہ کاروبار ہو آپ کا، چاہے جاب ہو، اس کی طرف جا رہا ہے. لیکن تو وہ اس کی وجہ سے- نظام نہیں. ایک عنصر یہ نہیں ہے کہ آرام پسندی بھی بڑھتی جا رہی ہے. جانور پالنا بہرحال ایک کام ہے، ایک محنت طلب اور یہ کام تو ہے. صرف جانور ہم پالنے اب وہ میں ہو گئے نا، ریموٹ سے پنکھا کھولا، ریموٹ سے اے سی، ریموٹ سے ٹی وی، ریموٹ سے لائٹ آن. ہاں اب سب تو سسٹم آ مطلب گیا. یہ صرف گاڑی جانور- ریموٹ سے، اب تو ریموٹ بھی نہیں دبانا پڑتا، گاڑی پہ ہاتھ رکھو تو محمود بھائی گاڑی کھل جاتی ہے آپ کی، ماشاءاللہ. جیسے آپ کی اچھا چلیں یہ بھی صرف یہ جانور پالنے کی حد تک نہیں اشفاق بھائی، ہر چیز میں جو ہے ہم سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور انسانی فطرت ہے، اس کو آپ بالکل سے روک بھی نہیں سکتے. میں یا آپ بیٹھ کے لاکھ باتیں کر لیں کہ جی سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں، یوں ہوتے جا رہے ہیں، تو بھائی ہم بھی ہوتے ہی جا رہے ہیں. ہم اگر اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، وہ بتائیں گے آپ کو 10-10 میل کا سفر جو تھا کراچی میں بھی وہ پیدل چل لیا کرتے تھے. ہم تو 1 میل نہیں چل پاتے، ہم تو گلی کے کونے پہ بھی جانا ہو تو بائک یا کار نکالیں گے اور پھر جائیں گے. اب تو منڈی میں کیا ہوا ہے، پہلے منڈی میں چلتے تھے نا، منڈی میں تو چلنا ہوتا تھا، گاڑی پارک کی اور چل کے گئے. اس بار منڈی میں نئی چیز آئی، منڈی میں رکشے چل رہے ہیں پہلی بار. تو ہم تو گاڑی پارک کی، آگے تو نو انٹری ہے گاڑی کی، تو اب وہیں سے رکشہ ملتا ہے. چلنا نہیں ہے، چھوڑ دو بھائی، کون سے بلاک میں جانا ہے. پورا شہر آباد ہے. کمال ہے کہ اس فیسٹیول کے لیے اللہ کی شان، پورا ایک شہر آباد ہوتا ہے. ایسی وی آئی پی منڈی میرا خیال ہے ایشیا میں ایسی منڈی لگتی نہیں ہوگی، دنیا بھر میں دنیا میں شاید نہ لگتی ہو. اتنا زبردست نظام، بلاک وائز سسٹم، پھر وہ پلاٹ نمبر، ہر بلاک کے پلاٹ نمبر، ایک بلاک میں 250-200 پلاٹ ہوں گے. پھر جو ہے آپ کو جگہ جگہ ہوٹلز ملیں گے، آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جگہ جگہ جائے نماز ملے گی. پورا ایک شہر آباد ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا. بہرحال اس پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ والی بات پوری ہو جائے کہ جانور پال کر قربان کرنے کا کیا مزہ ہے. سلمان بھائی یہ دیکھیں، آپ نے اشفاق بھائی، جب آپ کوئی چیز جیسے جانور پالتے ہیں تو اس سے ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ جانور ایک پالیں گے، اس میں آپ کی جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ہوتی رہے گی. موڈ آف لائف. آپ نے کبھی ٹوکا چلایا کبھی آپ نے؟ جسے چارہ جو ہے نا وہ کاٹا جاتا ہے، چارہ کاٹا بھی جاتا ہے، اس کو کترا بھی جاتا ہے. یعنی پہلے چارہ کاٹتے ہیں درانتی سے، پھر اس کو ٹوکے کے اندر جو ہے وہ نہیں کبھی نہیں چلایا. نہیں چلایا نا. ٹوکا چلانا، ٹوکا 2 طرح کا چلتا ہے، ایک سبز چارے پر چلتا ہے، ایک خشک چارے پر بھی چلانا پڑتا ہے. آپ نے چلایا؟ میں نے سبز میں بھی چلایا ہے، میں نے خشک میں بھی چلایا. یہ انہی دنوں کے لیے چلایا؟ نہیں، وہ تو ایسے ہی، مطلب کبھی گئے، مطلب جیسے ٹیوب ویل پہ نہانے گئے، ادھر دیکھا بھی وہ چارہ اے بھائی پٹھے کترا دے، چلو بھی بچہ پٹھے کترا دے. اب پٹھے لگ گئے وہ کر رہے ہیں. ہمارے میرے تھے امی کے ماموں تھے، انہوں نے 2 بھینس رکھی ہوئی تھی. تو ان کے گھر جب ہم سیالکوٹ جاتے تھے تو چارہ کاٹتے بھی تھے، ان کے ٹوکے پہ کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ کترتے بھی تھے. خشک چارہ کترنا اس ٹوکے کے اوپر بڑا جان کام ہے. ہاں بالکل. اب یہ جانور پالیں گے تو پھر یہ سب بھی کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کی ہوگی، ایک صحت کے اعتبار سے بینیفیشل رہے گا. پھر دوسرا، اس جانور کو آپ جب اچھا کھلائیں گے، آپ کے اس کو فربا کرنے میں آپ کی اپنی ایفرٹ رہے گی، اور پھر آپ اس کو قربان کریں گے تو اس میں آپ کی سنسیریٹی بڑھ جائے گی. یوں بولیں آپ کا قلبی لگاؤ جو ہے یہ بڑھ جائے گا. اور جتنا آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا دل جو ہے اس میں لگائیں گے، اتنا اجر و ثواب. پالے ہوئے جانور ذبح جہاں ہوتے ہیں نا، اگر جہاں ہوتے، کراچی میں بھی بعض لوگ پال کے کرتے ہیں، بعض لوگ 2 مہینے دیکھا ہے کہ ان کے بچے بالخصوص جو ہوتے ہیں، لڑکپن کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، وہ کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ذبح تو ہونا ہے، اس سے تو نہیں روکیں گے، پالا اسی لیے، لیکن وہ پھر وہ دیکھ نہیں پاتے. وہ یہی ہوتا ہے، ایک قلبی وابستگی آپ کی ہو جاتی ہے، ایک وارفتگی کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تو جانور ہے جسے ہم نے تھوڑا بہت پالا ہے اشفاق بھائی، تو اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو ہماری ایک کیفیات ہیں. ابھی بھی اچھا جو جانور ہم نے نہیں پالے، قربانی کے لیے بھی لے کر آئے،
جیسے ابھی کراچی میں بارش ہے، پانی ہے، ایک تکلیف کی صورتحال ہے، تو اب سب کو فکر ہوئی ہوئی ہے اپنے جو قربانی کے جانور ہیں ان کی ہوئی ہے، بلکہ دوسروں کی بھی ہوئی ہوئی ہے جو محلے کے ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک قلبی کیفیت یہ کہ یار یہ جانور پریشان ہیں، جانوروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، مرنے کی بھی اطلاعات آئی ہیں، کرنٹ لگنے سے مر گئے، تو اب ہمیں نہیں پتا کس کا مرا ہے، کون مسلمان تھا، کون عاشق رسول تھا کہ جس کا جانور مر گیا، لیکن خبر سن کے جو ہے ہمیں ایک تکلیف تو ہوئی ہے۔ بالکل اب ہمیں یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو قربانی ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تو مینڈا آ گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بنی کہ جانور ذبح کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے اسی کو کنٹینیو کیا۔ لیکن صرف ایک جو سلمان بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم ذرا تصورات کی دنیا میں سوچے تو صحیح نا، بالکل آنسو نکل آتے ہیں کبھی کبھی بندہ اگر سوچے، اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کبھی تصور تو کریں کہ بچے کی جگہ جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس سے ہماری کیسی وابستگی ہونی چاہیے، اور پھر کس قسم کا جانور لینا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میروز بھائی شہروز کو بچانے کے لیے آپ کیا دے سکتے ہو، تو میں بولوں گا بھائی مجھے بھی لے لو، اللہ اللہ، کیا دے سکتے ہو تو چھوڑو، مجھے بھی لے لو، اسے چھوڑ دو۔ تو آج میں اس کو تصور کروں کہ میرے بیٹے کی جگہ یا کسی کے بھی بیٹے کی جگہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، کون سا قربان کر رہا ہوں، کون سا قربان کروں، تو میں تو اچھے سے اچھا لے کر آؤں گا، پیارے سے پیارا لے کر آؤں گا، جیسی اچھی استطاعت ہو زیادہ سے زیادہ، تو پھر جو ہے آپ کی انشاءاللہ اس سے وابستگی بڑھے گی اور کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سلمان بھائی نے بھی بتایا، اس میں ایک چیز بڑی پیاری ہے کہ وہ فدیہ تو وہ بنا جو مینڈا تھا یا بکرا تھا ایک روایت میں، آپ نے تو اپنا بیٹا سمجھ کے ہی قربان کیا، بیٹا ہی قربان کر دیا، خون بھی اڑ گیا، صدقت الرؤیا، وہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی بات پوری کر دی، سچی کر دی، لیکن آپ نے تو اپنے دل میں تو وہ بچہ ہی قربان کر دیا، گویا کہ بیٹا ہی ذبح کر دیا، بلڈ بھی ہاتھ پہ لگ رہا ہے اور چھری بھی چل پڑی ہے، تو آپ نے تو وہ کام کیا جو کرنی بشر کی تھی، جی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ منظور فرمایا، تو واقعی یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر امتحان کا بدلہ بھی اللہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ پڑھا، آپ نے فرمایا کہ میں اولاد سے اور مال سے اس لیے محبت ہے میرے دل میں کہ مال تو انفاق فی سبیل اللہ کے کام آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، اور اولاد سے صلہ رحمی کا حکم ہے، کیا بات، ان کے حقوق ہیں، ان سے محبت کرنے کا، ان کی تربیت کرنے کا حکم ہے، ورنہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو میرے دل میں اللہ کی محبت، دین کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جن کا مقام کچھ بلند و بالا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اللہ کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، دین کی محبت، ان کا جو مقصد ہوتا ہے یہ، اس کی خاطر یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کاش کہ یہی ہمارا بھی ایک ذہن بن جائے کہ کبھی بھی اگر ہمیں ایسا موقع آئے، بلکہ ابھی تو موقع ہے کہ ہم اپنا وقت خاص طور پر اللہ کے راستے میں دیں، مدنی قافلوں کی صورت میں ہو، نمازیں پڑھنے کی صورت میں ہو، یا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی صورت میں ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے کی صورت میں ہو، یا پڑھانے کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اپنے وقت کو کم از کم کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں دیں، اور اللہ اگر کبھی موقع دے، کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے تو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے، سعادت دے، اور حقیقت یہی ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ ماشاءاللہ، جو سلمان بن بات نے جب آئی نا جی جان کی باری آئی، آپ نے وہ بھی پیش کی، وہ کیا خوب شعر کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے، کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، لبے بام ابھی، عقل ابھی جو ہے نا وہ سوچ ہی رہی ہے، عشق جو ہے یہ کود پڑا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے ایسا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے محبوب کی ذات سے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، ان کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کرتے رہیں، صدقے جاؤں، واہ، قرآن پاک میں بھی جا بجا ان کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی خلت عطا کی، پھر آپ کو اتنی عزت عطا کی کہ مقام ابراہیم موجود ہے، آپ کے قدموں کے نشان عبادت گاہ پہ موجود ہیں، پورے حرم میں اسی جگہ پہ کہا گیا یہاں نماز پڑھی جائے، آپ کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، آپ کا جو ناخن کاٹنے کے انداز، ختنہ کے معاملات اور دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں کتنی باقی ہیں، آپ کی زوجہ کی ادا سعی میں موجود ہے، آپ کے بیٹے کی ادا موجود ہے، رمی آپ کی ادا موجود ہے، کتنی ساری چیزیں، نقش قدم نماز نقش قدم موجود ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی ایسا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واحد ایک نبی ہیں جن کے باروں میں لکھا کتابوں میں
اتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہر دین میں، ہر مذہب میں، ہر ملت، ہر قوم میں ان کی تعظیم ہے، واہ، سب ان سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دل کے اندر کوئی بغض رکھے، کینہ رکھے، یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ یہودی تھے، ہاں، نصرانی کہتے تھے یہ نصرانی تھے، تو اللہ نے اس کا فیصلہ کیا قرآن میں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلمان تھے اور دین حنیف پر تھے، سیدھے دین پر تھے، ہر باطل سے جدا، ہر باطل سے جدا تھے۔ اچھا، تقویٰ پرہیزگاری کی گفتگو چل رہی تھی، اس میں مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر سے فرمایا نا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام جی، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے؟ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، خواب وحی الہی ہے، آپ حکم فرما دیں اور بس وہ راضی ہو جائے، اتنا کافی تھا۔ جی، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جو رائے لی، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا ہو جاتا، وحی الہی تھی، آپ قربان کرتے، وہ راضی ہو جاتے، قربانی ہو جاتی، اور پھر اللہ تعالی کی مشیت کے وہ چھری چلا دی اور چھری ان کے گلے پہ نہ چلی اور فدیہ ہو گیا، سب کچھ ہو جاتا۔ تو یہاں پر رائے لینے سے فائدہ حاصل یہ ہوا کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا ملے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم کی بجا آوری کی نیت پر ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تاکہ وہ بھی نیت میں شامل ہو جائیں کہ یہ پتہ چلے کہ حکم الہی ہے، ٹھیک ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، سبحان اللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صابرین میں پائیں گے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نیات، امیر سنت ہمیں اس کا درس دیتے ہیں کہ ہر نیک جائز کام میں نیتوں کو بڑھایا جائے، مباح کاموں میں نیتیں لائی جائیں، اچھا جو جائز کام ہیں، سنتیں ہیں، آداب ہیں، جو بھی ہے ان میں نیتوں کو بڑھایا جائے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس عبادت میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کیا، ان کی بھی نیت شامل حل ہوئی اور یہ کام عبادت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مجدہ عطا فرمایا، اس کے بدلے میں ایک فدیہ ہو گیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں بی بی ہاجرہ بھی شامل ہیں اس میں، تو ان سے بھی مشورہ کیا گیا، اور آپ نے بھی کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ شیطان نے جب بہکانا چاہا نا کہ کبھی دیکھا ہے باپ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرے، ایسا تو نہیں ہے، تو کہا وہ ایسے ہی کرنے والے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، شیطان خود بول پڑا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ مائیں غور کریں کہ وہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں تعامل نہ کیا۔ اچھا، خبر دینے والا شیطان ہے، اور بات ہے اللہ رب کریم کی کہ اس کا حکم ہے، تو فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ کیا گھرانہ تھا اللہ ہو۔ اشفاق بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا، آپ ان کی زندگی کو پوری دیکھیں تو ان کی زندگی میں آزمائشیں بہت ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو مقرب افراد ہوتے ہیں ان پہ انعامات بھی بہت ہوتے ہیں، رحمت اور فضل بھی بہت ہوتا ہے، اور ان کے امتحان بھی پھر دیگر لوگوں سے جدا ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی پھر بڑے فائق اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت امتحانات ہیں، لیکن علماء نے بیان کیا کہ 3 امتحان آپ کے ایسے تھے جو بہت بڑے تھے۔ ایک امتحان یہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پہلا امتحان، اس میں آپ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اللہ ہی کی طرف لو لگا کے رکھی۔ دوسرا امتحان یہ کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے نومولود بچے کو جو ہے بے آب و گیا ویران وادی میں، مکے میں چھوڑ آؤ، جہاں آپ اس وقت زرخیزی نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، بالکل وہاں چھوڑ آؤ۔ تو اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور وہ بھی راضی ہیں اس پہ، گویا کہ ظاہر سی بات ہے جبھی تو رکی ہیں، وہ راضی ہیں۔ پھر تیسرا امتحان یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ یہ کہنے کو اور سننے کو تو بڑی مختصر سی باتیں ہیں، لیکن جب بیتتی ہے نا پھر انسان کے پسینے نکل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق جو ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی تنگی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، آپ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوشاں رہیے، مصروف عمل رہیے۔ میرے رب کا حکم ہے، میں یہ کام کروں گا۔
اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا، آپ کے مراتب بلند ہوں گے، اجر و ثواب تو جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی نیک نامی اور بلندی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ دیکھیے ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ آپ اتنے امتحانوں سے گزرے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دنیاوی طور پہ نتیجہ اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ واہ 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 واہ، دنیا میں یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، اگرچہ ان کو ہر باطل سے جدا کر کے دین اسلام کا پیروکار قرآن نے بیان کر دیا، لیکن بات یہ ہے دعوے دار تو ہے نا، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ دشمن بھی اپنا کہہ رہے ہیں، اپنے تو کہیے اپنا رہے ہیں، تو یہ ان کو انعام اور صلہ ملا۔ آج ان کی دعائیں قبول ہوئیں، ان کی دعائیں قبول، انہوں نے عرض کی کہ ان کو نمازی بنا، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے کہ لوگ اب دیکھیں ہر کسی کا دل، مسلمان کا دل مکے جانے کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، جتنی بار چلے جاؤ، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیا بات، تو آپ چلے جائیے وہاں پر کھجور کے علاوہ کچھ اگتا ہی نہیں ہے پھلوں میں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ملتا؟ درست فرمایا۔ یہ 3 دعائیں قبول ہوئی۔ وجہ تھوڑی اسی سے ایڈ تھوڑی سی کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ آپ نے کہا۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا ان کے جو الفاظ نکلے نا، یہ اس الفاظ کی تاثیر ہے کہ اب یہاں پر کوئی پھل وغیرہ کچھ نہیں اگتا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو آگے آپ نے کہا کہ پھلوں کی کثرت، یہ ساری ان کی دعا کی برکت۔ ایک اور دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وبعث فیہم رسولا، تو یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت آپ ہی کی نسل پاک سے ہوئی۔ یہ دعائیں قبول ہونا مکہ میں ہوئی، اور یہ باتیں جو ہیں یہ بھی تو ایک عزت کی بات ہے، جو آپ عزت بیان فرما رہے تھے، اور کیا کچھ ہوگا جو ہم نہیں جانتے۔ جی احمد صاحب، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی سچی ناموری رکھی کہ اب جو ہے نا یہ رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ کی معاشرت میں اگر دیکھیں تو موٹے موٹے 3 جو ہے نا وہ ایک کیٹیگری بن جاتی ہے۔ اولاً آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اچھا دوسری بات آپ شوہر ہیں، تیسری بات آپ باپ ہیں۔ تو اب مدنی چینل کے ناظرین میں ہم سب جو ہے ان باتوں کو دیکھ کر اپنے اوپر بھی اس چیز کو لیں کہ ہمیں بھی رب تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ جب خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو بندہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے، یا ایھا الناس میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے، تو ان احکامات کو اپنے اوپر لے۔ اور جیسا کہ دن ہیں ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، وذکرہم بایام اللہ کے معنی و مفہوم علماء نے یہی بیان فرمایا نا کہ اللہ کے دن بندوں کو یاد دلاؤ کہ وہ دن سبھی دن اللہ کے ہیں، یعنی وہ دن کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو واقعات ہوئے، اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو ہم اپنے اوپر احکام کو لیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ہم شوہر ہیں تو اب گھر کے اندر وہ نظام قائم کریں کہ جس سے رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں عدل و انصاف قائم کیا، ہاجرہ و سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ ہوا، اچھا پھر آپ باپ ہیں، اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کری۔ تو یہ سب باتیں مدنی چینل کے ناظرین میں ہم سب اپنے اوپر بھی لیں کہ ہم شوہر ہیں تو عدل و انصاف کا معاملہ کریں، حلال غذا کا جو ہے وہ حصول کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو حلال کھلائیں، عبادات میں آگے بڑھیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں، نبی پاک علیہ السلام کا عشق اس کے دل میں جو ہے وہ بڑھانے کی کوششیں کریں۔ ماشاءاللہ، بات کہاں سے کہاں چلتی گئی ماشاءاللہ، عشق پر آ گئی نا، عشق پہ آ گئی۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے شعر، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، اقبال کا شعر ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہاں تو قربانی اللہ تعالیٰ نے جو منظور فرمایا وہ ہوا اور فدیہ ہو گیا، جی لیکن حسین نے اپنی قربانی دی اللہ اللہ، اور اپنا سر کٹایا۔ واہ، جو آبا و اجداد میں یعنی باپ نے جو قربانی دی تھی، بیٹے نے بھی قربانی دی، سال کا مہینہ قربانی اور اگلا مہینہ ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی، یہاں بھی قربانی، تو دیکھا جائے تو اس پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ محمد طارق ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ معلوم کرنا تھا کہ جو سنت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عید کی نماز پڑھ کے آ کے تو وہ کھانا وغیرہ تناول فرماتے تھے، وہ قربانی کر کے یا کہ صرف نماز پڑھ کے واپس آ کے جو وہ کھانا کھاتے تھے؟ اس بارے میں رہنمائی۔
قربانی کر کے ناشتہ کرنا سنت ہے، یعنی جو بقرہ عید اور عید الفطر میں فرق ہے، یا صرف نماز کے بعد کھا سکتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو کلیجی ہے اس سے ابتدا آغاز کریں۔ اچھا، اگر کسی کی قربانی دیر سے ہو رہی ہے تو وہ نماز کے بعد کھا لے؟ جی بالکل کھا لیں۔ اچھا، لوگوں میں ایک نا یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھا میں نے، یہ میرا روزہ ہے میرا، اور میں ان کے قربانی کا جانور جو وہ قربانی ہوگی اس کے بعد کھائیں گے، تو روزہ نہیں ہے، روزہ ان دنوں میں حرام ہے، گناہ ہے، روزہ کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں؟ ان دنوں میں تو خاص طور پر یہ جو ایام تشریق قربانی کے جو دن ہیں 10 11 12 11 12 13 یہ 3 دن جو ہوتے ہیں، 4 دن، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن جو ہوتا ہے، تو 5 دن ہوتے ہیں پورے سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کی ضیافت کے دن ہے، مہمان نوازی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو کھلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ پھر اس کی میزبانی سے لطف اندوز ہو۔ محمود بھائی بھی ہیں، میں چاہ رہا ہوں مہروز بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ میں بھی ہوں الحمدللہ، آپ سب بھی ہیں، اللہ برکت دے، ناظرین بھی ہیں۔ محمود بھائی سے شعر سنا جائے جس میں لفظ دعوت آئے، دعوت ہے، اور دعوت بھی دنیا کی نہیں، آگے کی دعوت کی بات ہو، میرے تو ذہن میں ہے۔ پھر اگلا سوال محمود بھائی سلمان بھائی سے کریں گے۔ نہیں یوں نہ کرائے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کر لیا تو اب محمود بھائی سوال بھی بات تھی وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد۔ اچھا، یہاں کھانے کی دعوت مراد ہے یا نیکی کی دعوت مراد ہے؟ کوئی بھی دعوت، لفظ دعوت آئے بھائی، ابھی آپ نے کہیں اور بھی بہت آسان کر دیا۔ لفظ دعوت کی بات ہے، دعوت والا شعر، ارے آپ نے اتنا یا تو شعر سنا دیں، اتنا یہ شعر پڑھا ہے کہ مدنی چینل پہ سب سے شروع کے دنوں میں یہی چلتا تھا۔ نہیں، اشفاق بھائی ایک رعایت دے دیتے ہیں، یا تو دعوت والا شعر سنا دیں یا دعوت پہ انوائٹ کر لیں۔ میں تو کہوں گا دونوں کر دیں، دونوں کر دیں۔ ارے واہ جی، نقیب تو یہی ہے، نقیب تو آپ ہی ہیں جی، کیا کرنے، دوسری کیا ہے؟ نہیں، وہ کینسل ہو گئی، کینسل نقیب دوسرا صاحب کہہ رہے ہیں آپ دعوت دے دیں، میں نے کہا دونوں کر دیں۔ دعوت اسلامی، ہاں تو وہ بھی تو شعر ہی ہے نا، آپ کو انہوں نے کہاں پابند کیا تھا؟ تو دعوت اسلامی کا ہے۔ چلے کچھ بھی آپ سنا دیتے تو ہو ہی جاتا، لیکن اگر وہ اعلیٰ حضرت والا شعر یہاں پر بڑا مزیدار ہے، وہی اعلیٰ حضرت والا میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں جی، دعوت گدا بھی منتظر ہے، گدا بھی منتظر خلد میں، نیکوں کی دعوت کا رضا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ ماشاء اللہ پہنچ گئے محمود بھائی بالآخر، جو آپ شاید چاہ رہے تھے یہ والا پڑھے، یہ جو ضیافت بھی، اس کی بھی بات شعر تو سنا دیا آپ نے۔ سلمان بھائی سے اب آپ سوال کریں گے نا؟ مجھ سے ویسے سوال کریں گے آپ؟ مجھ سے سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ مجھے پتہ ہے سوال نہیں کروں گا میں انشاءاللہ عز و جل شعر سنوں گا۔ ہاں، ایک شعر سنوں گا آپ سے۔ سن رہے یار، ان کو پنجابی بھی یاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یاد تو آپ کو بھی ہوتے ہیں، آپ بھی تو کنفیوز ہو گئے نا۔ اللہ رحم، ہاٹ سیٹ پر آ کر، حالت آسان سے، ہاٹ سیٹ پہ آ کے ہو جاتا ہے۔ چلے اب آپ پوچھیں، جی ویسے گھبرانے والوں میں نہیں ہیں انشاءاللہ، آپ ہیں تو کیا غم ہے اشفاق؟ چلو آپ میری طرف سے آپ پوچھیں ذرا، کیا فائدہ؟ نہ یوں نہ کریں آپ، نہیں یہ نہیں ہوگا محمود بھائی، آپ پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے۔ اب کوئی ایسا کچھ سوچ لیں جس میں عید قربان کا بھی ذکر آ جائے اور کوئی گائے بکرا آ جائے۔ چلے تماشا ہے جس آئے ہے، ہر ایک کی آرزو ہے مجھ کو پہلے ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ اللہ کیا شعر پڑھا ہے زبردست، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس شعر کا؟ اس شعر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اونٹ جو ہے وہ نہر فرما رہے تھے، 63 اونٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمائے، اور جی اور اونٹ جو ہے خود سے آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، اور گویا کہ یوں تخیل یہ کہہ رہا ہے، گویا کہ ہر اونٹ کہہ رہا ہے حضور پہلے مجھ پہ کرم فرمائے، اپنے دست اقدس سے جو یہ چھری ہے یہ میری گردن پہ چلے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
اور آج اگر اونٹ کا ہو قربانی کا دن ہاں جی تو کیا حالت ہوتی ہے, اللہ 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 پاؤں بھی باندھے اور کتنے کتنے دور فٹ پہ کھڑے ہوتے سی بات. ہیں, اور جو وہ چلاتا ہے چھری اس کو بھی بڑی, اس کو چھری چلانے والے کو جلی سمجھتے ہیں ہم, ایسی بات. بڑا جرت مند ہے, لیکن وہ محبوب تھے, واہ واہ واہ. محبوب کی بات ہی اور ہے ہاں ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ کالز لے لیتے ہیں, چلیں. محمد اسلان اتاری مدینہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو, تمام منچ پر تمام اسلام بھائیوں کو, اور ڈائریکٹر مین کیمرہ مین سب کا تمام سب کو دلی عید مبارک ہو. اشفاق بھائی آپ تھوڑی سی ایک بات پر رہنمائی فرما دیں. لوگ قربانی کرتے ہیں, کوئی غریب طبقہ گوشت مانگنے آ جاتا ہے, اور بھائی ٹھہر جا دیتے ہیں, صبر کر ابھی قربانی کر رہے, اس پر تھوڑی سی ہماری سب پر ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوشت لینے آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر, گوشت دیں یا نہ دیں, بندے کو ذلیل نہ کریں. اشفاق بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے بارے میں, جیسے پیشہ ور جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے نہیں دینا یا آپ نے دینا ہے, جو لے رہا ہے اس کو ذلیل نہ کرے. ہمیں دین اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, حضور کو حکم ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں مطلب ہمیں بھی یہی ہے کہ اس کو مطلب جھٹکا نہ جائے, ذلیل نہ کیا جائے. آپ سمجھا سکتے ہیں, کوئی بات مطلب کہنا چاہیں بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ذلیل والا انداز نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو تو اللہ نے, اشفاق بھی میں نے ایک بات سوچی اس دفعہ, بڑے مطلب پہلی دفعہ میرے ذہن میں اس طرح کی بات آئی. آپ دیکھیں جو قربانی کر رہا ہے یہ صاحب استطاعت ہے, جبھی تو قربانی کر رہا ہے, ایک بات. اچھا جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر ہفتے گوشت کھانے پر بھی قادر ہے, اور ہر ہفتے گوشت بھی کھاتا ہوگا, نارملی کھاتے ہیں, اور یہ کھاتے ہی, ایسا نہیں ہے کہ اب یہ قربانی کا گوشت نہیں ہوگا تو یہ اس کو کھانے کو نہیں ملے گا, نہیں, یہ پھر بھی کھا ہی لے گا. لیکن بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ جو کھا کے گوشت منع ہو جاتا ہے, منع ہو جاتا ہے, بھئی اب نہیں کھانا, پرابلم ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے یہاں ہفتوں میں گوشت نہیں بتا. آپ غور کریں, مہنگائی کا دور ہے, جس بیچاروں کے 15,000 روپے جس بندے کی تنخواہ ہے اشفاق بھائی, میں تو سوچتا ہوں وہ بندہ اپنا بچہ کیسے پالتا ہوگا. آج کل تو دودھ کا خرچہ 5,000 ہو جاتا ہے جی بالکل آرام سے اتنا. اگر کسی کے یہاں ایک چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, تو اب آدھا کلو دودھ تو کہیں نہیں گیا ہوا, وہ بچہ پیتا ہی ہے, گھر پہ ہوتا ہی ہے. تو ان کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کریں اور خود جا کر غریبوں کو خود جا کر دے کر کے آئیں, ثواب ملے گا. اصل میں پہلے کے زمانے کی جب ہم نے باتیں کی مہروز بھائی, ہم کہ پہلے کیا ہوتا تھا, اس میں یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی, پہلے لوگ اتنا اسٹاک نہیں کرتے تھے, اب اسٹاکنگ بھی بڑھ گئی ہے. اب ان دنوں میں دیکھیں تو فریج کی خریداری, ڈیپ فریزر کی خریداری رہی ہے مارکیٹ میں صرف 2 ہی چیزیں بک رہی ہیں, ایک بک رہے ہیں جانور اور دوسرے بک رہے ہیں فریزر. اللہ, فریج بھی نہیں صحیح کہہ رہے, فریزر, ڈیپ فریزر, پورے ڈیپ فریزر جو ہے نا وہ باقاعدہ مہنگے ہو جاتے ہیں ان دنوں میں, کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. جتنی ڈیمانڈ ہے سپلائی کم ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ بڑھا دیتی ہے اور جو ہے نا اس کے فیچرز بڑھا دیتی ہے. ہمارے ساتھ محترم محمد فضیل اتاری, سید محمد فضیل اتاری موجود ہیں. ویلکم, عید الاضحیٰ مبارک. آپ سب کو بھی عید مبارک. لوکنگ ویری بیوٹیفل اینڈ گریسفل, ماشاءاللہ, جگمگا رہے ہیں. ایک بندے نے کیا کیا, اس نے جھاڑا ایک بندے کو, نا سمجھانے والی بات نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں, وہ بھاگ گیا. کہا یار یہی طریقہ صحیح ہے, پہلے میں ریکویسٹ کرتا رہا یا تم کرتے رہے تو نہیں گیا, معاف کرو بھائی, معاف کرو بھائی, معاف کرو بھائی, نہیں گیا, ہٹ دفعہ ادھر سے, وہ چلا گیا فوراً. باپو اب اس نے کہا یہی طریقہ صحیح. اب سید صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ اب تو جھڑکنے میں اس کو سمجھ آ گئی نا کہ کون سے طریقے سے کام نکل رہا ہے. سلمان بھائی بھی ذرا اس کو دیکھیے گا, جی آپ ہی کی بات آگے. ماشاءاللہ میں گفتگو سن رہا تھا, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے. اصل میں یہ عید تو ہے بھی ویسے غریبوں کی مدد کرنے کا, لیکن جو پروفیشنلزم جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح آنا, تو گالی تو جانور کو بھی نہیں دینی چاہیے. تو انسان تو پھر انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, پروفیشنل ہو یا کسی بھی طبقے سے ہو. ہمارا دین اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کوئی آتا ہے, اچھا وہ اگر پروفیشنل ہی ہے, جیسے ہم گاڑی روکتے ہیں سگنل پہ تو بھی آ جاتے ہیں, وہ چھوڑتے نہیں ہیں, اس کا یہ تو مطلب نہیں شیشہ اتار کر ہم گالیاں دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے وہ مانگ رہا ہے, ہم نے کوئی بات نہیں, بس مطلب آپ مسکرا دیں,
کچھ نہیں بھی کر سکتے نا تو یار مسکرا دیں, اور نہیں دینا تو نہ دیں, لیکن کسی کی عزت کی دھجیاں بھلے وہ جو بھی ہے, اگر وہ آیا نہیں آیا, ہمیں پہلی تو بات یہ کہ نہیں پتا کون ہے. اور بات جیسے مہروز بھائی نے بھی کی کہ واقعی مطلب پروفیشنل لوگ آتے ہیں اس طریقے کے, تو اب ہمیں بچنا بھی چاہیے اس طریقے کے, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. لیکن نا اسلام میں دل آزاری کسی مسلمان کی یہ بھی حرام ہے, تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہے. اس کی عزت تو اپنی جگہ پر خراب نہ کریں, اپنی عزت بھی تو خراب نہ کریں. آپ گالیاں دے کے اپنی بھی تو عزت خراب کر رہے ہیں. ہم اپنا اخلاق بھی بتا رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں, ہم اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ بھائی میں اس طرح بھی ہوں, تم شاید جانتے نہیں ہو, لیکن ہوتا اس طریقے سے نہیں ہے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ محبت سے اور پیار سے ہی بات کی جائے, جس سے بھی ہو. منع بھی کرنا ہے تو اس انداز میں منع کیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, بھلے وہ جاتا ہے نہیں جاتا, اس سے آپ کا میٹر تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے تھپڑ مار دیں گے یا گالیاں دے دیں گے یا کسی کو کچھ کہہ دیں گے. میں آج ابھی نکل رہا تھا گھر سے, تو میرے ادھر بھی قربانی کر کے ہی نکلا الحمدللہ. کچھ تقریباً کم و بیش 26 کے قریب قربانی کی کھالیں بھی جمع کی. کافی عرصے کے بعد میں نے یہاں پہ قربانی کی, تو میں نے دوستوں سے, والد صاحب بھی کافی عرصے کے بعد, کینیڈا سے کوئی 8-10 سال کے بعد پورا خاندان جمع ہوا ہے ہمارا. تو ایک اس لیے میں تھوڑا سا میں نے عرض کی تھی کہ میں لیٹ آؤں گا. مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں تو آتے ہوئے یہ تھا کہ میں پہلے قربانی, کیونکہ کچھ اسلامی بھائی بھی ملے تھے, تو الحمدللہ نیت یہی تھی کہ کم از کم کچھ حصہ ڈل جائے. اور شروع میں یہ دیکھا ہے کہ جو بھی آئے نا تو عوام اس کو دے دیتی ہے. تو میری آپ سے بھی مدنی چینل جو دیکھ رہے ہیں عرض ہے کہ قربانی کی کھالیں جس کو دینی ہے دیکھ کر دینی ہے. یہ بھی ہمارا ایک جو ہے وہ فریضہ ہے کہ قربانی ہم نے بڑا جانور اچھے طریقے سے لیا, کسائی بھی اچھے طریقے سے لیا, لیکن قربانی کی کھالی کسی کو بھی دے دیں تو شرعی حکم پھر ہمارے انشاءاللہ علماء بیان کریں گے. تو میں نے یہ دیکھا, تو اسی لیے میں کہا تھوڑا 1-1.5 گھنٹہ ہم دیر سے چلے جائیں. احمد رضا بھائی, قربانی کی کھال کس کو دینی ہے؟ قانون کے مطابق ایک بات اس میں ایڈ فرمائیں گے, لیکن جس کو قانون اجازت دے رہا ہے اسی کو دیں, جس پر بین ہے اس کو نہیں. بالکل, یہ تو بہت دیکھ لینا چاہیے. یہ سلمان بھائی کی بات کے بعد یہ اس میں ہے گا کہ قربانی کی کھال کا جو مصرف ہے نا, وہ زکوٰۃ کا, صدقات واجبہ کا مصرف نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ کہا کہ جس پر قربانی واجب ہے نا, تو وہ اپنے علاوہ جس کو چاہے تحفتاً محبتاً پیش کر سکتا ہے, خود بھی تو یوز کر سکتا ہے نا, خود بھی یوز کر سکتا ہے. اس میں صورت یہ ہے کہ اس کو بیچ کر وہ ہلاک نہ کرے, صحیح ہے, بلکہ اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہوگا. صحیح ہے. مثلا اس کو مشکیزہ بنا لیا, کتابوں کی جلدیں بنا لی, جائے نماز بنا لی, مشکیزہ وغیرہ. باقی بہتر ہے کہ دعوت اسلامی کو دیں یا کسی غریب کو دیں. اب چونکہ ہمارے رواج نہیں ہے اس کی دباغت وغیرہ کا, اس کا پروسیس کا, تو پریشانی ہے, تو بہتر ہے ایسے ادارے میں دیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ نیکیوں کا سلسلہ ہے, حافظ بن رہے ہیں, قاری بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی غریب ہے, صدقے کی نیت سے. اور بہتر آپ کے سامنے دعوت اسلامی بھی ہے کہ آپ کے مدنی منع بکرے بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے جانور بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو وہ سیکھیں گے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کمیونیکیشن, جو آپ کی باتیں ہوئی تھیں اور جو ان کا کنورزیشن تھی ان کی, اور وہ جو قرآن کی آیتیں بھی کیا باتیں کسی کو آتی ہوں وہ بتائے اور سمجھائے اور سکھائے, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ویسے. یہ کہ بہت اچھے انداز میں بچے سیکھیں گے اس کو. بیٹا ہو تو ایسا امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اگر کم از کم وہ پڑھ کر بھی سنا دیا جائے نا, وہ بچوں کے لیے ہی لکھا گیا ہے, خاص طور پر امیر اہل سنت کے لیے آپ نے راستہ بتا دیا. ہاں, تو یہ بڑوں بچوں کے لیے خاص طور پر بڑا ایک اچھے انداز سے لکھا گیا ہے. اگر وہ پڑھ کر بھی سنا دیا جائے نا بچوں کو, اس میں قرآنی آیات بھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی ہے, تو اس سے بھی بہت ایک اچھا ماحول بنے گا. بڑے ایک پیارے سے انداز میں ہے, بچکانہ انداز میں, کہ وہ بچے جو ہے اس کو اور اپنے لیول پہ لے کے بات سمجھ سکتے ہیں. اشفاق بھائی, اس میں جو ہے نا یہ جیسا گفتگو چلی, تو اس میں ہم یہ اپنے بچوں کو, بڑوں کو, ہم خود بھی یہ بھی اس میں ہم سوچتے ہیں اور میں سمجھنے کو مل رہا ہے. قرآن پاک میں جب فرمایا کہ اور آخرت جو ہے وہ بہترین ہے اور دیر پا ہے, باقی رہنے والی, جب یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے نا کہ دنیا تو فانی ہے, ان قریب ختم ہونے ہی والی ہے, تو اب یہاں پر یہ تکلیف ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو رب کا حکم ہوا قربانی کریں, وہاں پر آپ نے اپنے لگتے جگر نور نظر سے رائے لی. تو اگر ایک بات ہے, ان کی بات نہیں, کسی کو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی پیاری چیز کو قربان کر دیں, وہ سوچے کہ آج تو ختم ہو جائے گی, میں گھر میں کہاں رہوں گا, میرے تو پیسے چلے جائیں گے, میرا کیا بنے گا, میری گاڑی نہیں ہوگی, جاب پر کیسے جاؤں گا, یہ ساری باتیں وہ سوچے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کی مثال میں یوں نہیں دے رہا کہ وہاں پر مناسب ہی نہیں وہ مثال دینا. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ آخرت دیر پا ہے, باقی رہنے والی, دنیا تو ختم ہونے والی تھی, جو کیوں نہ رب کی رضا حاصل کرنے والا کام کر لیا جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے, صاحب استطاعت ہیں, حج کر لیں ٹائم پر,
ہمارے پاس پیسہ ہے، سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ پوری حساب کر کے ٹائم پر ادا کر دیں، تاخیر نہ کریں۔ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی کا وقت ہے، قربانی بھی ادا کر دیں۔ اسی طرح نفلی صدقہ و خیرات میں بھی پیچھے نہ رہیں، صلہ رحمی بھی کریں، آگے سے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ پیسہ نا، پیسہ یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا پیسہ تو وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیں گے، اور یہ تو ورثہ کا پیسہ ہے کہ جو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو لہذا آخرت پیش نظر ہو، جیسا کہ انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا، تو ان دنوں میں ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کے لیے سیونگ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ فیسٹیول ماشاءاللہ یہ ایک زبردست، سمجھ لیجئے عید الاضحیٰ کا میلہ سجا ہوا ہے، دنیا بھر کے عاشقان رسول اپنے اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور ایک ایسا منظر ہے دنیا بھر میں، یہ 3 دن کا ایک حکم، فریضہ، فیسٹیول کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ اسلامی تہوار ہم مناتے ہیں، اور اس کے لیے پورا سال جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، اور پورا سال اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، باقاعدہ سسٹمیٹکلی ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت میں اس کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جانوروں کا پالنا، جانوروں کی برکت آپ دیکھ لیجئے، کتنا زبردست ایک معاملہ ہے، موضوع ہے کہ یہ جانور ہر سال لاکھوں قربان ہوتے ہیں، اور پھر سارا سال ان کی سرکولیشن جاری ہے، لیکن کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو رہے، ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح اگر حرام جانوروں کو دیکھ لیں، آپ کو نہ ان کے ریوڑ ملیں گے، نہ ان میں کوئی برکت ملے گی۔ حلال میں برکت کا اشارہ بھی اس تہوار سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس تہوار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ کوئی کتنا بڑا ہی کنٹرولر ہو، جتنی دہشت ہو، اور کتنا ہی مضبوط سسٹم ہو اس کے پاس، کوئی کر کے تو دکھائے کہ فلاں تاریخ کو سب جو ہے نا وہ جانور لیں گے اور سب کے سب قربان کریں گے، اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اس انداز سے کریں گے۔ کوئی کر کے دکھائے، شاید کر بھی لے کوئی اس طرح چھوٹے موٹے پیمانے پر، تو 1 آدھ سال 2 سال، ہر سال ایک مقررہ وقت پر پوری دنیا کے مسلمان اپنے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے پورا سال راؤنڈ دا ایئر جو ہے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام کتنا زبردست، اور اللہ کا پاور کتنا، اللہ کا کنٹرول کیسا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی ہے، واقعی کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، بے شک، کوئی ہے جس اور کے سب سے بڑا حکم اسی کا نافذ ہے، اسی کا نافذ، اور اسی کا نام خدا ہے۔ وہی اللہ ہے جو جس کا دلوں پر کنٹرول، جس کا انسانوں پر کنٹرول۔ حج کے ایام ہمارے سامنے، حج میں اگر دیکھتے ہیں تو حج میں کس طرح لاکھوں لوگ کس طرح چل رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جی عرفات میں جانا ہے، ابھی آپ نے مینا میں جانا ہے۔ قانون اللہ کا کنٹرول کیسا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے جی وہ حلیم و بردبار بھی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ فوراً پکڑ بھی نہیں فرماتا، وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، بعض اوقات وہ رحم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضور، سورج ہے اپنے وقت پر ایک سمت سے نکل رہا ہے، دوسری سمت میں غروب ہو رہا ہے، یہ ہے نظام خالق کائنات کا۔ چاند ہے ایک وقت پر طلوع ہو رہا ہے، دوسرے وقت پر ماہ کامل بن رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، پھر جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، اور پھر اماوس کی رات آتی ہے جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اگلا مہینہ آتا ہے، پھر وہ چاند کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی اپنے محور کے اندر جو ہے یہ تیر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ تاروں کی جھل ملاہٹ، یہ ہواؤں کی سنسناہٹ، یہ سورج کا نکلنا اور پھر اس کا غروب ہو جانا، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہے سبحان اللہ چلا رہا ہے۔ بھائی بندہ اپنی جو آنکھیں ہیں نا ذرا کھول کر، ایک تو ہم نے کھولی ہوئی ہیں، کھولنے کو کیا کھولنا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ اردو بولنے والے سمجھتے ہیں۔ آنکھیں کھول کر زمین و آسمان کو دیکھے، اپنی ذات کو دیکھے، تو ذرے ذرے میں اور چپے چپے پر اللہ کی قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے، اور بندے کی زبان سے بے اختیار یہ جاری ہو جائے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ جائیے پتھر دیکھیں گے نا، صرف پتھر دیکھیں، پتھروں میں اتنی ورائٹی، پانی دیکھیں پانی میں ورائٹی، درخت دیکھیں درخت میں ورائٹی۔ ہم ایک جگہ سے جانور دیکھیں، جانوروں میں ورائٹی ہے، جانور میں ورائٹی، کتنے سینکڑوں قسم کے بکرے ہیں، سینکڑوں قسم کی کاؤز ہیں، سینکڑوں قسم کے اونٹ ہیں، سینکڑوں قسم کے دمبے، بھیڑ۔ تو ابھی مجھے کسی آم کی 1000 قسمیں پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ اللہ، کسی نے بتایا، یہ بھی وہ کاؤنٹنگ میں آ گئی جو آگے اب واللہ عالم کم زیادہ جو بھی ہو، لیکن زیادہ ہوں، یہ فرما رہے نا، اس سے بھی زیادہ ہوں، تو 1000 قسمیں آم کی۔ اللہ، اچھا مچھلی کی قسمیں آپ دیکھنے جائیں
تو مچھلی کی قسم ہے. ارے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی پیاری. اچھا وہ کھانے جائیں تو مزہ آئے گا. ایک نے بتایا, ایک ہے وہ ماہی گیر, انہوں نے کسی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کسی ماہی گیر نے ان کو بتایا, وہ سی سائڈ جو ہمارا کراچی کا اس کے آگے طرف کہیں ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے کہ میں جب جال ڈالتا ہوں ہمیں ہر مرتبہ کوئی نئی مچھلی لگ جاتی ہے. اللہ یہ غالباً اس بار سے انہوں نے کہا, یعنی اتنی اقسام ہیں اس کی. اور کہتے ہیں کہ جو بری مخلوقات ہیں ان سے زیادہ تعداد میں بحری مخلوقات, یہ اللہ کی شان ہے. چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں کہ بارشوں کا معاملہ ہے, بہت سارے پلانز تھے لوگوں کے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, بقرعید کے دنوں میں خاص کر اس کے تہوار کے حوالے سے پلانز ہوتے ہیں, لیکن بہت ساروں کے پلانز آگے پیچھے ہو گئے. سید صاحب جی, کوئلوں پہ پانی پڑ گیا, کوئلوں پہ پانی پڑ گیا تو جانور پہ پڑ گیا, بہت سارے پلانز پہ پانی پھر گیا. اس جملے میں واسطے کتنے ہیں, اس جملے میں واسطے کتنے, بھائی فلاں کے گھر میں راکھ بہت ہے, کتنے واسطے کہ مہمان آتے ہیں, کوئلوں پہ پانی پڑ گیا. سید صاحب دیکھیں کہ پلانز ہم بناتے ہیں بہت سارے, لیکن آخر میں چلتی اسی مالک. بے شک. تو یہ تو ہم ایک باب المدینہ کراچی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کو لے لیں آپ, اور جو پنکچویلٹی میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ اور ماہر کہتے ہیں نا, ان کے ملک میں بھی ان کی اپنے اس میں بھی دیکھ لیں کہ چیزیں ڈیزاسٹرس آ جاتے ہیں, اور ایسے ڈیزاسٹرس آتے ہیں کہ ایسے ملک ترقی یافتہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ان کو معلوم ہوتی ہیں, لیکن ان کا جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. مطلب آپ کسی بھی چیز کو لے لیں, اللہ کی جو قدرت ہے اس کے آگے انسان کچھ بھی نہیں ہے. جب چلتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کوئی پاور سے پاورفل ملکیت کا مالک ہو. مطلب آپ خود دیکھیں نا, بڑے بڑے جہاز, بڑے بڑے نیوز, بڑے بڑے شپ, بڑی بڑی بلڈنگ جن کو کہتے ہیں, جب چلتی ہے تو پھر وہ ایسے چلتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کبھی بنے ہی نہیں تھے دنیا میں, ایسے مٹتے ہیں کہ ان کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں. اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں تو آپ بحری مخلوقات کی بات کر رہے ہیں, ان کی اگر ہم انسان کو دیکھیں, نہ پورے انسان کو بھی نہ دیکھیں, صرف انگلی کے ایک تھم کو دیکھ لیں, دنیا کے کروڑوں ملین ٹریلینز لوگ موجود ہیں, لیکن جب آپ اسکین کرنے جاتے ہیں تو کسی کا بھی انگوٹھا دوسرے سے مل رہا نہیں ہوتا ہے. کسی کی آنکھ کو دیکھ لیں, آج پاسپورٹ کیوں لے رہے ہیں, آئی سائٹ جو ہے وہ بھی ایک انسان کی دوسرے انسان سے آئی سائٹ نہیں ملتی ہیں. اب دنیا کے ایئرپورٹس پہ جب جاتے ہیں تو جب اسکیننگ مشین لگی ہوتی ہے تو آپ کا اتنا سا یہ امپریشن ہے, یہ جب تھمپ لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے اس کے ذریعے. تو آپ غور کریں کہ اللہ عز و جل کی قدرت کے آگے انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بہتر ہے پہلے ہی سرخم کر لیں, پہلے ہی تسلیم کر لیں, پہلے ہی اطاعت کر لیں. جانوروں میں بھی کہتے ہیں کہ ایک جانور کا دوسرے سے جو ہے نا وہ نہیں ملتا, اس کی جو ریٹینا آئی جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اور کیا شان ہے اس مالک کی, اس نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ بھی حق ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, حکمتیں ہیں اس میں, بے شمار حکمتیں ہیں. اس میں ایک عرض کرتا چلا ہوں, قربانی کا بڑا ماشاءاللہ یہ 2-3 دن بڑی بہاریں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن جس قرآن میں اسی قربانی کے حوالے سے اسی قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کے بارے میں بھی ہے. مطلب اللہ عز و جل کا ایک مرتبہ فرمانا بھی کافی, لیکن اتنی مرتبہ نماز کے بارے میں تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے. اس قربانی پہ تو کم و بیش اسلامی بھائی اگر آپ دیکھیں سبھی کا زور ہے, لیکن جو نماز 5 وقت کی فرض ہے, مطلب فجر کی نماز میں جو حالات دیکھی اور پھر جب عید کی نماز میں دیکھی تو پھر یہ غور ہوا کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمارا رب چاہتا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے, ہماری مرضی چاہتی ہے. جب ہم وہ کرنے والے بن جائیں گے جو رب چاہتا ہے تو پھر دیکھیں کیسی برکت ہوگا. بڑی زبردست بات, بڑی چبھتی ہوئی بات ہے یہ کہ ہم من چاہتے کام کر رہے ہیں, ہمارے نفس کو جو فجر میں افسوس ہوا. اور یہ تو ہر عید کا یہی ہے, روزانہ کا ہے. اللہ کرے کہ گفتگو میں جو ہے نا یہ بات, یہاں پر ایک نقطہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو حکم ہے قربانی کرنے کا, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قربانی کرنے کا حکم ہے. احادیث طیبہ میں بھی احکام آئے نا, تو قربانی کس کی ہے؟ جانور کی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج میں اس جانور کے لیے کیا فرمایا, کذالک سخرھا لکم, اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا. کذالک سخرھا لکم. تو اب جو ہے قربانی کا جو جانور ہے اسے بندہ جس طرح چاہے اسے لیٹا کر سنت کے مطابق ذبح کر دیتا ہے. تو جسے حکم ہوا بندوں کو حکم ہوا قربانی کرو, اور جن کی قربانی کرنی ہے وہ بڑے پابند ہو گئے. تو یہاں بڑا نقطہ ہے سوچنے کا کہ بندے کو سر کٹانے کا حکم نہیں ہے, سر جھکانے کا حکم ہے, اور دن میں 5 مرتبہ ہے فرض نمازوں میں. اور قربانی کا جانور
اپنے آپ کو رب کا حکم مانتے ہوئے سر کٹوا دیتا ہے، مسخر ہو گیا رب کے حکم پر، واہ، اور بندے کو حکم ہے صرف سر وہ اپنے حکم پہ چل رہا ہے، وہ اپنے حکم بندہ نہیں چل رہا۔ بندہ حکم سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی کو نجات ملتی ہے مگر وہ رب کے سامنے جھک جائے تو در در پر جھکنا نہیں پڑتا۔ آیا ہے کیا ایک رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندہ اگر جھکا دے، رب کا بن جائے تو پھر دنیا اس کی بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے جانور کی بات کی، مجھے ایک بڑی پیاری آیت یاد آئی سلمان بھائی، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، لکم، ان میں تمہارے لیے اون بھی ہے، کپڑے بھی ہم ان سے بناتے ہیں، کھا لیں جیکٹ بھی بن جاتے ہیں، چپل بھی بن جاتے ہیں، اور ان سے اور بھی منافع ہیں، بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، سواری بھی ہے، اور تاکلون، کھاتے بھی ہیں، کتنے سارے نفع ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے عزت بھی ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ وہ جب ریوڑ نکلتا تھا کسی کے گھر سے تو ارے واہ بھائی بڑے صاحب کا مال نکل رہا ہے، ان کے اون کے ذریعے سے لباس ہے، کھال کے ذریعے سے آرائش ہے۔ بالکل، یہ بھی ہے، پھر عزت بھی ہے کہ ذرا بڑا ریور آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب وہ جاتا ہے آتا تو عزت کا بھی ایک معیار ہوا کرتا تھا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک تم نہیں پہنچا سکتے، بڑی سوائے یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ، تمہارا رب بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے انسان، جس رب نے تیرے لیے اتنے ذرائع دیے، اتنی نعمتیں دی، اچھا تو اس کے بارگاہ میں کہاں جھکا ہو؟ آپ نے آیت میں لکم جو پڑھا نا، لکم، اس کا ترجمہ تو کیا کرتے ہیں ہم عام طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے تمہارے لیے، یہ لام تعلیل کا لیے نفع کا ہے، بندوں تمہارے نفع کے لیے۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ بندوں کے نفع کے لیے رب تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تاکہ بندے ان سے نفع حاصل کریں۔ اور جب یہ بات، یہ تین آیتیں چلی تو اس کے ساتھ ہی ایک اٹیچ آیت ہے، چوتھی آیت، اس میں بھی جانوروں کا ہی ذکر ہے لیکن وہ کچھ ڈیفرنٹ جانور ہیں۔ فرمایا اللہ کی شان دیکھیے، قرآن تو قرآن ہے، سبحان اللہ، فرمایا والخیل والبغال والحمیر، اور خچر، گھوڑے اور گدھے، یہ کیا ہے؟ فرمایا لترکبوہا وزینہ، یہ چونکہ کھانے کے لیے نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے ہیں۔ گھوڑے بھی ایک سے ایک ہیں، اور زینت، کیسی زینت؟ تو یہ کیا ہے؟ لترکبوہا وزینہ، اور پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواریوں کے لیے اور تمہارے لیے اللہ نے وہ بنایا جو تم جانتے بھی نہیں۔ مفسرین نے اس جملے کے تحت فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے تحت کہ دنیا میں، رہتی دنیا تک جتنی سواریاں آئیں گی، آج راکٹس لے لیجئے، آج ایروپلین لے لیجئے، جمبو جیٹ لے لیجئے، جتنی سواریاں ہیں، ٹرین، بسز، گاڑیاں، موٹر سائیکل، وہ سب اس آیت کے جز کے تحت داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بنا رہا ہے تمہارے لیے اور تخلیق فرما رہا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پچھلے زمانے کے لوگ موٹر سائیکل، کار، ٹرین اور ایروپلین کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن آج سواریوں کے لیے وہ بن رہا ہے۔ سائنسی ایجادات تو اللہ کی شان ہے، سب بندے کے لیے بنا ہے۔ کمال بندے کا نہیں ہے، اس میں کمال رب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی۔ یہ بات مفتی صاحب نے، مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی نعمتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ کال شامل کرتے ہیں کچھ، پھر حسنین بھائی کافی دیر سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ آپ سے بات بھی کرتے ہیں، کال دے دیں کچھ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ میری طرف سے مدنی چینل کے ناظرین کو، سلسلہ کرنے والے اسلامی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین میں سے قربانی کر رہے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں اور زیادہ سے زیادہ دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد سلطان عطاری ہے، مجھے ایک کلام سنا دیجئے قربانی کے متعلق، کوئی سا کلام؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اشعار ہم نعت شریف کے شامل کرتے ہیں، ہمارے حسنین بھائی سے بھی کچھ اشعار ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا
نقش رہے روح ہے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا غبار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مولانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ آنکھوں کی بات ہوئی، اللہ ہمیں آنکھوں میں وہ جلوے عطا فرمائے۔ ویسے یہ بتائیں سلمان بھائی، کبھی آنکھیں کھائی ہیں آپ نے؟ آنکھیں؟ مچھلی کی آنکھ کھائی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں جی، بکرے کی؟ بڑی مزے کی ہوتی ہے ایسے۔ بکرے کی کھائی ہے؟ نہیں، بکرے کی آنکھ تو نہیں کھائی۔ آپ نے کبھی کھائی؟ یہ صاحب مچھلی کی کھائی ہے، بہت سو کو اس میں بھی وہ ہوگا، کیسے کھا لی؟ اتنی مزے کی ہوتی ہے۔ میں نے بھی کھائی، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے کھائی۔ مجھے ایک ٹائم نے کہا کہ یہ مطلب بتایا کہ یہ اس طرح سے کھانے کا ہے اور فلاں کے کھانے کا معمول ہے، یعنی ان کو مرغوب ہے۔ مجھے اچھا لگا۔ اچھا، میں نے جب کھائی، ٹیسٹی ہوتی ہے وہ مدینہ میں، اچھا وہ تھی فرائی کی ہوئی ہو، بڑے مزے کی تھی وہ، صحیح سے فرائی کی ہوئی ہو، ہے نا؟ ہاں جی۔ صحیح ہے صاحب، کبھی بکرے کی کھائی ہیں آنکھیں؟ یاد نہیں پڑتا، حسین بھائی نے مچھلی کی ضرور پڑتا کھائی ہے۔ آپ نے؟ کس کی کھائی ہے؟ اس کی بکرے کی؟ فش کی کھائی؟ نہیں، بکرے کی نہیں، قربان ہو رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بکرے کی نہیں، اصل میں ہماری والدہ جو ہیں وہ بکرے کی آنکھیں بناتی تھی۔ اللہ، کیا بنتی تھی، کبھی آپ کھا لیں تو ویسے کوئی سنے گا تو کہے گا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ جب بھی میں نے جس کو کہا یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور حلال ہے، بالکل، تو واقعی وہ ایسی بنتی ہے۔ اب آپ ریسیپی پوچھیں گے، ریسیپی بھی بہت ایزی ہے۔ آپ توے پر جو آنکھ ہے اس کو رکھ لیں اور اس پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں، بس تھوڑی دیر اس کو سیک لیں، پھر آپ کھا کر تھوڑا سا ہمت کر کے کھائیں ایک بار، پھر چھوڑیں گے نہیں۔ واہ، لیکن ہونا چاہیے دیسی آدمی، اللہ، دیسی پسند ہوگا تو ہوگا۔ اب جیسے جو برگر والے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اب اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے بہرحال، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ میں اس سے کیا رضوان نے بھی کھائی آنکھ مچھلی کی، وہ تو اس کا سفر میں تھے نا، وہ جو تیل نکالا تھا، اور سفر میں تھے، اور جو ہے بہت بڑی مچھلی تھی، عنبر، تو اس کی آنکھ کے ہلکے سے جو نا ٹھیک ٹھاک جو وہ چربی، یعنی آنکھ وہ نکلی، تناول فرمایا۔ ڈول بھر بھر کے تیل نکلتا تھا،
ऐसा ही था, तेल नहीं चर्बी, चर्बी चर्बी निकल, उसको ये वो ऑयल ही कहेंगे ना पिघली हुई, उसको ऑयल कह दिया इन्होंने। चले ऑयल निकल जाएगा तो ऑयल हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। एक तो ये है कि बड़ी जबरदस्त बात एक मैंने पढ़ी कि जैसे ही जानवर पर छुरी फिरती है, विद इन 2 और 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका जो राबता है दिमाग से मुनक़ते हो जाता है। सही। और जो तकलीफ का अंसर है वो खत्म हो जाता है, और जो उसका तड़पना होता है ना, वो उसके पट्ठों की हरकत होती है जो उसके हराम मगज से जॉइंट होता है, जो एक उज़ू का नाम है हराम मगज, तो उससे जॉइंट होने की वजह से वो आज़ा की तड़प होती है। अलबत्ता अल्लाह का निज़ाम है, और साइंस ने भी इसको प्रूव किया कि बहुत सारे दुनिया में आज स्लॉटिंग सिस्टम्स है ना, ज़बह के तरीके हैं, अलग अलग मज़ाहिब के भी हैं, और वैसे भी अपने अपने ममालिक के जानवर को कुर्बान करने के सिस्टम है, तरीके हैं। और एक आले को यहाँ पर लगाकर चेक किया गया कि किस में तकलीफ होती है। तो ये बाकायदा मैंने रिसर्च खुद पढ़ी है कि इस्लामिक स्लॉटिंग सिस्टम को, तरीके कार को, इस्लामिक स्लॉटिंग मेथड को सबसे आसान साइंटिस्ट ने भी बयान किया। और सैयद साहब गौर करें तो अल्लाह ताला का निज़ाम और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ये सिस्टम है, मेथड है, तो ये क्यों नहीं आसान होगा। और जानवर के लिए भी सहूलत। और अरबों में दौर जाहिलियत में क्या होता था कि वो जो जानवर खाना है, उससे कोई वज़ू खाना है, जिंदा जिंदा काट लेते, कोई रान से पीस काट लिया, दस्ती से काट लिया, गर्दन से काट लिया, वो जख्म बर्दाश्त करता। और क्योंकि फ्रिज वगैरह भी नहीं होते थे, इस्लाम ने कितना जबरदस्त सिस्टम दिया है, तकलीफ भी कम, जहाँ चाहो कर सकते हो, और बेहतरीन अंदाज में गोश्त को भी ग़िज़ाइयत में रखता है और पाक साफ कर देता है। ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो खून जहाँ से निकाला जाता है, खून निकलता है, ये भी मतलब सेहत के लिए भी जो है ना बहुत ज़्यादा ठीक होता है। वरना बहुत सारे और जो स्लॉटरिंग मेथड हैं इस्लाम से हट के, उनमें बहुत ज़्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो डेंजर बन जाता है जो खाया जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने इस्लाम की हर चीज़ जो है ना वो शायद कुछ और नज़र आती है। अल्लाह करे कि हम अपने इस्लाम को समझने वाले बन जाएं कि इतना प्यारा दीन है, इसने जो भी हमें अता फरमाया है ना उसके अंदर जो है ना बहुत सारी बरकतें और हिकमतें मौजूद हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही तो ये अलग बात है, लेकिन वो ये कोई और छोटा सा भी काम करे किसी और क्या कहते हैं नाम पे, किसी और टाइटल पे, हाँ सही बात है, तो वो उसके चर्चे ऐसे होंगे, अरे वाह क्या चीज़ निकाल दी है। और 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें अदा की जो आज साइंस निकाल रही है, हालांकि पूरी नहीं निकली है उनसे, उनको वो डायग्नोस कर रही है, फाइंड आउट कर रही है, लेकिन बैकग्राउंड में जाएं तो 1400 साल पहले इस्लाम वो सारी चीज़ें बता चुका है हमारे को। लेकिन हम फिर भी अपने इस्लाम की जो कदर है, मंजिलत है, जो वैल्यू है उसको नहीं ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ों को हम फौरन जो है वो तशहीर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, कहते हैं यार सुभान अल्लाह। अब जैसे वेस्टर्न कल्चर की हम बात कर लें, इधर बड़ा मशहूर है जी, वहाँ पे बड़ी सोसाइटी है और बड़े लोगों की मतलब जानवरों के, अब जानवरों के हुकूक होना, निगरानी शुरा का भी एक क्लिप है ना, जानवरों की कदर करने का ये मकसद नहीं है कि वो इंसानों की भी कदर करते हों। वहाँ पे कुत्तों के राइट्स हैं, डॉग राइट्स हैं, कैट राइट्स हैं, उनके लिए एक एक हफ्ते की छुट्टी भी ले लेंगे काम से। अच्छा। लेकिन माँ बाप के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। मतलब उनके राइट्स होने का ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर वेल एजुकेटेड सिस्टम जिसके जरिए एक वेल सोसाइटी बनती है वो कायम हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जानवरों के लिए छुट्टी लेते हुए वाकई देखा है, कुत्ता बीमार हो गया, बिल्ली बीमार हो गई, लेकिन वालिदैन बीमार हैं तो कोई फिक्र नहीं है, कोई लुक आफ्टर नहीं है। तो अब ऐसे माशरे को हम बात करें, हम कहेंगे जी उन्होंने ये चीज़ कर ली है, उन्होंने इस तरह कर लिया। अब अगर आप वेलफेयर सिस्टम ले लें, सबसे पहले फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सिस्टम दिया था, है जो बच्चा पैदा हो दूध पीता उसके वेलफेयर का सिस्टम, बेवाओं का वेलफेयर का सिस्टम, इसी तरीके से जो है जो बूढ़े हैं, ये सारा सिस्टम इस्लामी का तो दिया हुआ है। क्या बात, और हम दूसरों की जो है वो कर रहे होते, अरे वाह यार इनका सिस्टम देखें। हम ये नहीं देख रहे इनके बानी, इनके मौजिद, इनके इन्वेंटर जितने भी आप देखेंगे तो वो जो है वो मुसलमान ही नजर आएंगे। और ये जो है जो राइट्स की बात हुई, ऐसा नहीं है कि एनिमल राइट्स इस्लाम में नहीं है, पेट राइट्स इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल है। इंसान के और दर्जा बदर्जा सबके अपने अपने राइट्स बयान किए गए और एनिमल राइट्स भी बयान किए गए। यहाँ तक के जानवर पर जुल्म करना तो मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बुरा खतरनाक कहा गया। काफिर जिम्मी से पर जुल्म करने से भी ज्यादा बुरा, काफिर जिम्मी पर जुल्म करना मुसलमान का भी है ना,
اور یہ بھی جو فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں یہ بھی ہے کتنی مطلب زبردست یہ بات ہے کہ جانوروں کے حقوق ہمارا دین بتاتا ہے. ابھی جانور کے سیزن ہے اور امیر اہل سنت کے رسالے میں ابلغ گھوڑ سوار پہ یہ حدیث پاک ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. یعنی بکری کی عزت اور بکری سے مٹی جھاڑنے کا بتایا جا رہا ہے تو انسان کی کتنی عزت کرنی ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. واقعی اس پہ ہمیں جو ہے نا اسلام کی تعلیمات اور یہ قدر کرنی چاہیے. قدر کرنی چاہیے ہمیں. وہ اصل میں جو ہے نا گھر میں آنگن میں مل گیا ہے تو وہ اس کی قدر نہیں ہے. قدر بلال حبشی کو تھی, قدر عمار بن یاسر کو تھی, حضرت خباب کو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جنہوں نے بڑی تکلیفوں کے بعد یہ دامن پایا تھا. سلسلے کو ہم اپنے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. سید صاحب ہم کنکلوڈ کر رہے تھے کہ جس طرح ہم قربانی میں اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں اپنی زندگی کو بھی اللہ کے حکم کی باؤنڈری میں لے آئیں. کچھ مختصر الفاظ. میں یہی عرض کروں گا کہ جب ہم خود اللہ کے نافرمان ہوں گے تو نہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے گی, نہ ہمارے رشتہ دار یا کوئی اور ہمارا فرما بردار بن سکتا ہے جب تک کہ ہم خود اللہ کے فرما بردار نہ بن جائیں. عید کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تبھی زندگی میں حقیقی خوشیاں ملیں گی, تبھی برکتیں ملیں گی. عید کی خوشی صرف جانور کاٹنے میں نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ ہماری آج بھی پانچوں نماز جو ہے وہ وقت پر ادا ہو. آج بھی ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے, بھلے 10 دفعہ مانگنے والے آئے جو پہلی بات تھی, کسی کو دھتکارے نہ, کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کو برے الفاظ سے نہ کرے. دینا ہے دیں, نہیں دینا تو بھی کچھ نہ کرے. یار مسکرانے میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا. ہاں اگنور کریں. اور میں یہی کہوں گا کہ اچھے اخلاق اپنائیں, انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمیں برکت ہے. احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مدنی منی بھی ہے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ آپ مائک لے لیں. ام حبیبہ. ام حبیبہ ماشاء. ایک شعر آپ سنائیں گی نعت شریف کا, جیسے کہ آپ کے والد صاحب کی بھی چاہت ہے تو چلیں ہم آپ کے کوئی بھی اچھے سے پیاری سی نعت کا ایک شعر آپ سنائیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. ماشاءاللہ. قلبی غیر نور محمد مد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. سمت نبی بجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا, غر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹی میں ہے کیا. سمت نبی بجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا, غر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹی سے کنگ بولا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کی نعت بہت پیاری ہے. سبحان اللہ. اور والد صاحب کو عیدی ویدی بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑی عید پہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اچھا بڑی عید پہ بھی ہوتی ہے. چلیں آپ اپنے ابو سے عیدی ضرور لے لیجئے گا ہماری طرف سے بھی. یہ صحیح ہے. نہیں تو کچھ حوالہ کیا پیش کروں. عیدی کا حوالہ کر دیا. ہاں بھائی میں نے حوالہ کر دیا, آپ ایک اور دے دیجئے. وہ آیا تھا نا کال کہ خون, آپ نے بھی کہا خون لگ جاتا نماز کا اہتمام وغیرہ, اس میں بڑی پیاری بات یاد آئی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی برکتوں سے کہ آپ نے اپنے حج مبارک سن 80 کا واقعہ کئی بار آپ نے ارشاد فرمایا ہے, تو اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ میں لوگ میرے پاس آتے تھے, اس وقت مینا میں ہی قربانی ہوتی تھی, تو آتے تھے اور مجھے پیش کرتے تھے اور میں ان کے جانور قربان کرتا تھا. تو میرے احرام کی چادر میں خون لگ چکا تھا, نماز کا وقت بھی تھا اور نماز بھی پڑھنی ہے, وقت کہیں چلا نہ جائے. تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے وہ یاد نہیں ہے 3 ریال یا 6 ریال کا ایک کین لیا آپ نے پانی کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی کرنسی اور وہاں کی کرنسی میں تو فرق ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کین لیا, اس کین یعنی پانی سے اپنی چادروں کو پاک کیا اور پھر وقت میں ہی نماز پڑھی. الحمدللہ. آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کریں نا, کوئی صورت انسان نکالے تو نکل جاتی ہے, نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے. نماز کا اہتمام کریں مکمل, اور اپنا خیال رکھیں, اپنے جانوروں کا خیال رکھیں, اور اپنے گھر میں جس کی طرف سے قربانی لازم ہو سب کی طرف سے کرنی ہے. ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں جو
جی وہ کسی کی نہیں ہوگی نا. ایک بکرا اگر سب کی طرف سے بندوں کا کیا ایک تو بکرا بھی، یہ 6 بندوں کی طرف سے ایک بکرا، تو وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. اس میں عرض کروں گا جیسے بارشوں کا موسم ہے پاکستان بھر میں، تو خیال یہ کریں کہ خاص طور پر ان دنوں میں جو بجلی کے کھمبے ہیں، پولز ہیں، اس طرح کی چیزوں کے قریب نہ جائیں. اب خود اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں. منڈی میں ہمارے وہیں اسی وقت جو ہے 3 جانور غالباً 2 یا 3 جانور وہیں پہ پول کے پاس مر گئے. چھوٹا بھائی نے کل بتایا اشفاق بھائی، اس طرح بہت سارے جانور تھا، ایک بڑا جانور. اس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے وہ جانور بھاگا، پیچھے اس کا مالک تھا جس نے خریدا ہوگا جانور قربانی کا، پیچھے بھاگا اور وہ جانور چلا گیا پول کے قریب. جیسے ہی پول کے قریب لگا اسی دوران اس کی دم اس کے ہاتھ میں آ گئی، جانور بھی مر گیا، اس دوران وہ آدمی بھی مر گیا. تو اس طرح خیال کریں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، ان دنوں میں بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو بات انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بات کی احتیاط کے حوالے سے، آپ کو ایک بار پھر ناظرین ہم سب کی طرف سے اگین عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انوار عید قربان، 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 انوار عید قربان.